پاشا نے کار روک دی اور قرب و جوار کا جائزہ لینے لگا۔ وہ ایک بھدی اور سال خوردہ عمارت تھی۔ ہر طرف گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، دکانیں کھلی ہوئی تھیں۔ کار سے اتر کر وہ ایک دکان پر گیا اور اس نے ہمدانی کا پتہ پوچھا تو دکاندار نے نہ صرف اسے پتہ بتایا بلکہ خود اسے ہمدانی کے پاس لے گیا۔ پاشا کو ایک ہی نگاہ میں ہمدانی کی شخصیت پسند آئی تھی۔ اس نے پاشا سے بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور اسے ساتھ لے کر اپنے فلیٹ کی طرف چل پڑا۔ آپ کے پڑوسی بہت اچھے ہیں ہمدانی صاحب، اس دکاندار کو ہی لیجئے۔ میں نے صرف آپ کا نام لیا اور وہ مجھے آپ کے پاس لے آیا۔ آپ کو حیرت ہوئی ہوگی، اصل میں وکیل صاحب یہ انوکھی بستی ہے، ایک دوسروں سے محبتوں کی حامل۔ یہاں سے وہاں تک کہیں بھی چلے جائیے، آپ کو کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہوگا۔ عادل پاشا ہمدانی کے ہمراہ اس کے فلیٹ میں داخل ہوا تو ہر طرف کوڑا کرکٹ، سگریٹوں کے خالی ڈبے بکھرے ہوئے تھے۔ نادر ہمدانی نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، جو کچھ یہاں ہے اس پر تبصرہ بیکار ہوگا، تشریف رکھیے۔ پاشا ہنستے ہوئے بیٹھ گیا۔ میں نہ وقت ضائع کرنے کا عادی ہوں نہ لمبی تمہید کا۔ آپ کو آپ کے آرٹیکلز اور اخبار کی وجہ سے جانتا ہوں، دل سے آپ کا قدرداں بھی ہوں۔ پاشا کی بات پر نادر ہمدانی ہنسنے لگا، پھر اس نے کہا، وہ ان کا کام ہے، وہ کرتے ہیں، جو میرا کام ہے میں کرتا ہوں۔ زندگی بڑی معمولی سی چیز ہے، جینا تو ہر شخص چاہتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں، لیکن جینے کے علاوہ بھی تو انسان کے اور بہت سے کام ہوتے ہیں۔ میں آپ سے اپنا مکمل تعارف کرا دوں، پاشا نے کہا۔ شرمندہ کر رہے ہیں پاشا صاحب، آپ کے بارے میں بھی مجھے یہ بات معلوم ہے کہ آپ وہ سچے اور پرجوش وکیل ہیں جو بڑی چھان بین کے بعد کیس لیتے ہیں، اور اکثر کیسوں میں آپ نے خود اپنے موکلوں کو پھنسایا ہے اور سچ کا بول بالا کیا ہے۔ آپ بھی میرے لیے اجنبی نہیں ہیں، تو پھر ملائیے ہاتھ۔ اگر دو دیوانے مل جائیں تو میں تو ویسے بھی آپ سے ہاتھ ملائے ہوئے ہوں، ملاقات نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ خیر، میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے واقف ہیں تو میں بھی آپ سے واقف ہوں۔ بس اتنا سا نظریہ ہے میرا کہ وکیل کا لفظ معمولی نہیں ہے، یہ ایک مقدس نام ہے جس پر بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ صرف فیس لے کر اپنے موکل پر یقین کر لینا کہ وہ سب کچھ سچ کہہ رہا ہے میرا مسلک نہیں ہے۔ میں تھوڑی سی چھان بین کے بعد کیس لیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک میرا ریکارڈ ہے کہ کوئی کیس نہیں ہارا۔ خیر، تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ آپ کرائم رپورٹر ہیں اور اپنے آپ کو خبروں کے لیے کھپائے رکھتے ہیں، اور وہ دور کی کوڑی لاتے ہیں جو بڑے بڑے چہرے بے نقاب کر دیتی ہے۔ میں آپ کے پاس ایک کام سے حاضر ہوا ہوں ہمدانی صاحب، اور وہ یہ ہے کہ آپ میرے خفیہ ہاتھ بن جائیے۔ خفیہ ہاتھ؟ ہاں، میرے پاس اگر ایسا کوئی کیس آتا ہے جو مجھے دلچسپی کا حامل محسوس ہوتا ہے تو میں آپ سے رابطہ کروں گا، اور یہ چاہوں گا کہ آپ ان حقائق کی تفتیش کریں جو اس کیس میں پوشیدہ ہیں۔ اس طرح مجھے یہ فائدہ ہوگا کہ خود مجھے وہ کام نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ جو رپورٹ پیش کریں گے میں اسی کی روشنی میں اپنا کیس لڑوں گا۔ دلچسپ، ڈن، ایک دم سے جواب ملا، اور خود عادل بھی حیران رہ گیا۔ حیران نہ ہوں، بات ہی ایسی ہے جو میرے مزاج سے ہم آہنگ ہے۔ میں اپنا کام بے شک کرتا ہوں، لیکن بہت سے معاملات میں میرے لیے بھی دشواریاں پیش آ جاتی ہیں۔ میں ایک رپورٹ دیتا ہوں جو میرے ایڈیٹر صاحب بڑی مشکل سے قبول کرتے ہیں، اور لکھ دیتے ہیں کہ عذاب ثواب کرائم رپورٹر کی گردن پر۔ میرا مطلب ہے کہ یہاں بھی وہی سب کچھ ہوتا ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ یہ سن لیجئے کہ اس کے نتیجے میں آپ کو معاوضہ بھی ملا کرے گا، بڑی باقاعدگی کے ساتھ۔ آپ ضرور دے دیا کریں، چونکہ میرے ساتھ میرے مسائل نہیں ہیں، بلکہ میں نے زندگی میں کچھ اور لوگ بھی شامل کیے ہوئے ہیں جن کے بارے میں تفصیل نہیں بتاؤں گا۔ بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ بھی بے کسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور میں بھی۔ میں مطمئن ہوں، لیکن میرا اطمینان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب میں ان کی کچھ خدمت کر لیتا ہوں۔ تو پھر ملائیے ہاتھ، میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کیا کرنا ہے۔ موبائل فون ہے آپ کے پاس؟ ہاں، نادر ہمدانی نے ایک طرف رکھا ہوا موبائل اٹھا کر سامنے رکھ لیا۔ یہ گھسا پٹا اور سستا سا موبائل تھا۔ اس نے اپنے نمبر عادل پاشا کو بتائے اور عادل پاشا کے نمبر اپنے موبائل میں فیڈ کر لیے۔ کیا میں آپ کو ایک موبائل پیش کر سکتا ہوں؟ عادل پاشا نے کہا۔ نہیں، نادر ہمدانی نے جواب دیا۔ نادرہ آباد سرسبز و شاداب درختوں، لہلہاتے کھیتوں اور پھلوں سے لدے باغوں کا شہر تھا۔ سبزہ جیسے یہاں بھرا پڑا تھا۔ اس کے اطراف میں ایک معروف دریا بہتا تھا، اور شاید اسی کی وجہ سے یہ علاقہ اس قدر شاداب تھا۔ ڈاکٹر شیراز گل نے یہاں اپنا کلینک کھول کر بڑا نام کمایا تھا۔ انہیں انتہائی کامیاب فزیشین اور سرجن سمجھا جاتا تھا، مگر اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں وہ جس قدر کامیاب تھے، ان کی گھریلو اور ازدواجی زندگی اتنی ہی تلخ اور ناکام تھی۔ ان کی بیگم صدف حسین خد و خال اور دلکش شخصیت کی مالک تھیں،
بظاہر بے حد خوش اخلاق، ملنسار اور سوشل، گو کہ اس کی شناخت ڈاکٹر شیراز کی وجہ سے تھی، لیکن کچھ ہی عرصے میں اعلیٰ سوسائٹی میں اس نے اپنا ایک خاص مقام بنا لیا تھا، جبکہ اس کے خاندانی پس منظر کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اس کے بہت ہی بے تکلف دوستوں میں عورتوں کی تعداد تو برائے نام ہی تھی۔ اپنے دوستوں سے ملنے جلنے کے معاملے میں وہ اس قدر بے تکلف اور بے باک تھی کہ شک کی حدود میں داخل ہو جاتی تھی، اور یہی شک ڈاکٹر شیراز کی زندگی کو تلخ کر رہا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان کچھ اختلافات شدید نوعیت اختیار کرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک دن ایک ہلکی سی جھڑپ کے دوران ڈاکٹر شیراز گل نے کہا، مجھے لگتا ہے صدف کہ ہم لوگوں کے تعلقات کا وقت بہت کم رہ گیا ہے، میں تمہیں طلاق دینے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ نکاح نامے میں کیا کیا کچھ لکھا ہوا ہے؟ صرف مہر ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کو اتنی ادائیگیاں کرنی پڑیں گی جن کے بارے میں مجھے اس بات کا علم ہے کہ آپ نہیں کر سکیں گے۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ میں اب باز نہیں رہ سکتا، بحالت مجبوری مجھے عدالت کا سہارا لینا پڑے گا۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے اپنے حلقہ احباب میں بہت بڑے بڑے نام شامل کر لیے ہیں، لیکن میں بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں۔ تو ٹھیک ہے، میرا چیلنج قبول کر لیجئے، آپ مجھے طلاق دیجئے، میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے نتیجے میں کیا کرنا پڑے گا آپ کو۔ ڈاکٹر شیراز گل نے آخرکار عدالت میں درخواست دے دی کہ عدالت یا تو ان کی بیوی کو اپنے گھریلو فرائض کی ادائیگی پر مجبور کرے یا انہیں اختیار دے دے کہ وہ اسے طلاق دے دیں۔ اس درخواست نے ان کے تعلقات میں مزید تلخی پیدا کر دی۔ حالانکہ ایک ہی گھر میں قیام تھا، لیکن دونوں کے درمیان تعلقات تقریباً ختم ہو گئے تھے۔ اس دن بھی ڈاکٹر شیراز کلینک جانے کے لیے تیار تھے اور چائے پی رہے تھے کہ دروازے کی بیل بجی اور کچھ لمحوں کے بعد ملازمہ نے کسی کے آنے کی اطلاع دی۔ یہ عدالت کا اہلکار تھا جو سمن لے کر آیا تھا۔ سمن وصول کر کے وہ اسے پڑھتے ہوئے اندر آئے تو سامنے صدف کھڑی تھی، اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ کون تھا؟ اس نے بناوٹی لہجے میں پوچھا۔ گڈ، تمہیں معلوم ہے کون تھا؟ واقعی تم باکمال شخصیت ہو، میں نہیں جانتا تھا کہ تم اتنے آگے کی چیز ہو۔ ضرورت انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ میرے بعض حقوق ہیں اور مجھے ان کا تحفظ تو کرنا ہی تھا، لیکن جھگڑا تو میرے اور تمہارے درمیان ہے، کسی اور کو اس میں ملوث کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس آ گئے ہوش ٹھکانے ڈاکٹر صاحب، دنیا صرف ایک کلینک تک محدود نہیں ہے۔ آپ میرے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں دنیا کو اس کی خبر نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ڈاکٹر شیراز گل نے کسی قدر تلخ لہجے میں کہا۔ مطلب صاف ہے، اس نوٹس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ آپ کے اپنے کلینک کی ایک نرس سے گہرے تعلقات ہیں، اور انہی تعلقات کی وجہ سے آپ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کچھ شرم کرو صدف، میری بیوی ہو تم، تمہارے بارے میں دنیا کچھ بھی کہے، مجھے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ادا کرتے ہوئے غیرت آتی ہے۔ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا ہے تم نے؟ میں نے اپنی درخواست میں کوئی نام نہیں لیا، حالانکہ میں چاہتا تو بہت سے نام گنوا سکتا تھا اور وہ سب سچ ہوتا، اور میں نے اپنی درخواست میں جو تحریر کیا ہے وہ جھوٹ ہے۔ فرمائیں گے آپ ڈاکٹر صاحب کہ زرمین سے، بلکہ نرس زرمین سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ تم جانتی ہو کہ وہ میری کزن ہے، میری پھوپھی کی بیٹی۔ شوہر کے انتقال کے بعد اس کا میرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ شوہر کے انتقال سے پہلے بھی اس کا آپ کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ اس بات سے آپ انکار کریں گے؟ تمہیں یہی کہنا چاہیے صدف، کیونکہ تم جس قدر بگڑ چکی ہو اس کے بعد تمہاری زبان سے کچھ بھی نکل سکتا ہے۔ جھوٹ تو نہیں بولا میں نے، آپ اور زرمین ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، مجھے معلوم ہے۔ آپ کی پھوپھی نے مرنے سے قبل اس کی شادی ایک گھٹیا آدمی سے کر دی تھی، اور تم اس وقت اپنی تعلیم مکمل کر رہے تھے، اور اس کے لیے تمہیں ایک لمبا وقت درکار تھا، کیونکہ تمہاری پھوپھی بستر مرگ پر تھیں اور ہر قیمت پر اپنی بیٹی کی شادی کر دینا چاہتی تھیں۔ چنانچہ انہیں جو بھی ملا انہوں نے اس سے اس کی شادی کر دی، لیکن اس نے کبھی شوہر کو شوہر نہیں سمجھا، یہاں تک کہ اس غریب کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ یہ تو بظاہر کہا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب، ورنہ زرمین سے آپ جس قدر قریب تھے اور وہ جس طرح کسی اور کی امانت بن گئی تھی، آپ سے بھلا کہاں برداشت ہو سکتا تھا؟ اور پھر خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ سچ مچ حادثے میں مرا تھا یا… خیر، میں کیا کہوں، آپ جیسے اس کی موت کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ آپ نے زرمین کو فوراً بلا لیا، پہلے اسے نرسنگ اسکول کے ہاسٹل میں رکھا، نرسنگ کی تعلیم دلوائی، کیونکہ مجھ سے شادی کرنے کے بعد آپ اسے بھی صرف ایک نرس کے بھیس میں ہی اپنے ساتھ رکھ سکتے تھے۔ ڈاکٹر شیراز گل کے اندر غصے کی جو کیفیت تھی، لیکن غصے کی اس کیفیت پر حیرت شدت سے غالب تھی۔ وہ حیرت بھرے انداز میں صدف کو دیکھ رہے تھے، پھر انہوں نے سرسراتی آواز میں کہا، صدف، تمہیں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ صدف کے ہونٹوں پر ایک بار پھر مسکراہٹ ابھر آئی۔
میں نے عرض کیا نا، کسی کو اتنا کمزور سمجھ لینا بیوقوفی کی علامت ہوتی ہے، اور پھر آپ کا اعتراف میری کاوشوں کی ضمانت ہے۔ میں کوئی اقرار یا اعتراف نہیں کر رہا، میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سارے حالات تمہارے علم میں کیسے آئے، اور جہاں تک میرے اور زرمین کے درمیان تعلقات کا سوال ہے تو میں ہر طرح کی قسم کھا سکتا ہوں کہ ہمارے جذبے ہر گناہ سے پاک ہیں۔ یہ قسمیں تو آپ عدالت کے سامنے کھائیے گا۔ میرا مقصد درخواست دینے سے صرف اتنا تھا کہ اگر آپ مجھے میرے حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کریں گے اور میرے لیے الجھنیں اور پریشانیاں پیدا کر دیں گے تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، غور فرمائیے، غور۔ صدف یہ کہہ کر کمرے کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ ڈاکٹر دیر تک کمرے کے اس دروازے کو دیکھتے رہے۔ ان کے چہرے پر گہرے غور و فکر کے آثار تھے۔ انہوں نے وہ سمن تہہ کر کے جیب میں رکھا اور میز پر سے اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل گئے۔ کلینک میں ابھی نرس زرمین کے سوا اور کوئی نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر شیراز گل وقت سے کچھ پہلے ہی آ جاتے تھے اور پہلا مریض ان کے پہنچنے کے بعد ہی پہنچتا تھا۔ آج بھی وہ جلد ہی پہنچے تھے۔ ان پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ عدالتی سمن ملتے ہی وہ انتہائی پریشان ہو گئے تھے۔ وہ اس سلسلے میں زرمین سے کچھ باتیں کرنا چاہتے تھے۔ کلینک کے عملے کے دوسرے افراد تھوڑا سا پہلے ہی آ جاتے تھے۔ انہی میں زرمین بھی ہوا کرتی تھی اور آج بھی وہ پہلے سے موجود تھی۔ زرمین بھی کچھ دنوں سے ڈاکٹر شیراز گل کو معمول سے زیادہ پریشان اور فکر مند دیکھ رہی تھی، لیکن آج وہ ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر چونک گئے۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ کسی نئی فکر نے ڈاکٹر کے اضطراب میں شدت پیدا کر دی ہے۔ وہ ڈاکٹر کے پیچھے پیچھے ان کے آفس میں چلی آئی۔ خیریت ہے سر؟ اس نے ادب سے پوچھا۔ نہیں زرمین، خیریت نہیں ہے، ذرا مجھے ایک گلاس پانی پلاؤ، انہوں نے کہا۔ زرمین تیزی سے الیکٹرک کولر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اپنے احترام کو ہمیشہ ملحوظ رکھتی تھی اور اس نے اس وقت بھی ڈاکٹر شیراز گل کو بڑے احترام سے پانی کا گلاس پیش کیا۔ اس کے چہرے پر سوالیہ نشان تھا۔ ڈاکٹر نے پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں خالی کر دیا اور پھر بولے، صدف نے عدالت میں ایک جوابی درخواست دی ہے جس میں بدکرداری کا الزام عائد کرتے ہوئے عدالت سے گزارش کی ہے کہ اسے خلا کی ڈگری دی جائے اور میری تمام جائیداد زر نقد اس کی ملکیت قرار دیے جائیں۔ اور سب سے بری بات یہ ہے زرمین کہ اس نے تمہارا نام بھی اس درخواست میں شامل کیا ہے۔ مگر کیوں؟ اوہ میرے خدا! زرمین کی آواز میں شدید گھبراہٹ تھی۔ وہ جس قدر شاطر عورت ہے تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ پتہ نہیں میری تقدیر کے ستارے اس وقت کس گردش میں تھے جب میری اس سے شادی ہوئی، مگر اب کیا ہوگا؟ ظاہر ہے میں تمہیں عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونے کی اجازت تو نہیں دے سکتا۔ بچاؤ کی صرف ایک صورت ہے۔ کہ کیا؟ زرمین نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا اور ڈاکٹر شیراز اسے مدھم لہجے میں کچھ سمجھانے لگے۔ صدف کی درخواست کی ابتدائی سماعت کے لیے فیملی کورٹ کا پہلا سیشن ہوا تو معزز عدالت کو بتایا گیا کہ اہم گواہ جس کے بیان پر مدعیہ کی درخواست کا دار و مدار ہے پراسرار طریقے سے غائب کر دیا گیا ہے۔ اسے ڈاکٹر شیراز گل نے دانستہ کہیں غائب کیا ہے، اس لیے اس پر سمن کی تعمیل نہیں کرائی جا سکی۔ چنانچہ یہ عدالت گواہ کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کرنے کی اجازت دے اور مدعا علیہ کو حکم دے کہ وہ اگلی پیشی پر گواہ کو عدالت کے سامنے پیش کرے۔ دونوں جانب کے وکلاء نے اس نقطے کے حق میں اور اس کی مخالفت میں بحث کی۔ عدالت نے مزید سماعت کے لیے دوسری تاریخ دی اور مدعا علیہ کو اشارتاً ہدایت کی کہ اگر اسے گواہ کے بارے میں کوئی علم ہے تو اس سمن پر تعمیل کرانے میں تعاون کرے۔ ابھی تک مقامی پریس کو اس نئی درخواست کا علم نہیں تھا۔ سماعت کے بعد جب اس بارے میں ایک مقامی اخباری رپورٹر نے ڈاکٹر صاحب سے انٹرویو لینا چاہا تو انہوں نے اطمینان سے مسکراتے ہوئے کہا کہ وہ کل اس بارے میں ایک پریس کانفرنس کریں گے اور تمام واقعات عوام کے سامنے پیش کریں گے، مگر وہ کل کبھی نہیں آیا کیونکہ دوسرے دن نادرہ آباد کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک یہ افواہ گردش کر رہی تھی کہ ڈاکٹر شیراز گل پراسرار طور پر کہیں غائب ہو چکے ہیں۔ زیر سماعت مقدمے کی کئی پیشیوں کے بعد آخر عدالت نے وکیل استغاثہ کے دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے مدعا علیہ کی مسلسل غیر حاضری کے باعث مدعیہ کی درخواست اپنے شوہر کی جائیداد اور جملہ املاک پر قبضہ کرنے کے سلسلے میں منظور کر لی اور خلا یا طلاق کے بارے میں کوئی فیصلہ اس وقت تک کے لیے ملتوی کر دیا جب تک کہ پولیس مدعیہ کے شوہر ڈاکٹر شیراز گل کو تلاش کر کے عدالت کے سامنے پیش نہ کر سکے۔ کوئی اپیل کرنے والا یا جوابی کارروائی کرنے والا نہیں تھا۔ چنانچہ صدف نے مکان، کلینک اور بینک بیلنس بغیر کسی دشواری کے حاصل کر لیے اور اس کے فوراً بعد اس نے کلینک اپنے ایک شناسہ ڈاکٹر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ بینک سے تمام بیلنس نکلوا کر اکاؤنٹ کلوز کر دیا۔ کچھ ہفتوں تک وہ نادرہ آباد میں دیکھی جاتی رہی اور اس کے دوست ہمیشہ اس کے ساتھ نظر آتے رہے۔ انہی دوستوں میں سے ایک دوست ڈاکٹر زمان خان نے وہ کلینک خریدا تھا۔ پھر اس کے بعد خاموشی سے وہ مکان بھی فروخت کر دیا گیا
اور ایک رات اچانک وہ بھی نادرہ آباد سے غائب ہو گئی۔ کہاں، یہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ کچھ عرصے تک اس کا نام مختلف افواہوں کے ساتھ شہر کی فضاؤں میں گونجتا رہا اور آخرکار معمول کے مطابق اسے فراموش کر دیا گیا۔ اس دن نادر ہمدانی عادل پاشا کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ عادل پاشا نے اسے فون کر کے بلایا تھا اور کہا کہ دوپہر کا کھانا وہ اس کے ساتھ کھائے۔ اس وقت کھانے سے فراغت حاصل کر کے وہ دونوں چائے پی رہے تھے کہ پاشا کے چپڑاسی نے اسے کسی کلائنٹ کی آمد کی خبر دی اور دونوں مستعد ہو گئے۔ آنے والا ایک خوش شکل آدمی تھا۔ اس نے سادہ لباس پہنا ہوا تھا اور چہرے ہی سے پڑھا لکھا اور شریف آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اندر آ کر اس نے سلام کیا تو عادل پاشا اور نادر ہمدانی نے اٹھ کر اس سے مصافحہ کیا اور بیٹھنے کی پیشکش کی۔ میرا نام فیروز ہے، ایک خاص سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ وکیل صاحب، میری پہلے تو آپ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اتنا اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ ہی عادل پاشا ہیں۔ اس نے عادل پاشا سے کہا، شکریہ فیروز صاحب، تشریف رکھیے۔ ایک ذاتی مسئلے کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں، اگر مناسب سمجھیں تو تھوڑی سی تنہائی عنایت فرما دیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ ہم تنہا ہی ہیں، یہ میرے دستے راست ہیں۔ نہیں، ایک کلائنٹ اور وکیل کے درمیان ہونے والی گفتگو میں مداخلت غیر مناسب ہے۔ میں اپنی چائے لے کر دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہوں، نادر ہمدانی نے کہا اور چائے کا کپ اٹھا کر دوسرے کمرے کی جانب چل پڑا۔ عادل پاشا نے کہا، جی جناب، فرمائیے فیروز صاحب، کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ ویسے میں نے آپ سے غلط نہیں کہا تھا، کتنے ہی کانفیڈینشیل کیس ہوں، ہمدانی ہی میرے دستے راست ہوتے ہیں۔ بعد میں مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر آپ مناسب سمجھیں گے اور میرا کیس اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ اصل میں نے آپ کے بارے میں یہی سنا ہے، بلکہ یوں سمجھیے مجھے ایسے ہی کسی وکیل کی تلاش تھی جو صرف دفتر اور عدالت میں میرا ساتھی نہ ہو بلکہ میرا کیس لینے سے پہلے تھوڑا سا کام اور کرے۔ مجھے ایک بہت ہی اہم اور نجی نوعیت کے کام میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ عدالتی کیس ہو، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو صورتحال بتا دینا چاہتا ہوں۔ میرا اصل کام صدف نامی ایک خاتون کی تلاش ہے۔ یہ خاتون آج سے 20-22 سال قبل دارالحکومت کے ایک کلب میں موسیقی کے پروگرام پیش کرتی تھی۔ پھر اس نے نادرہ آباد کے ایک ڈاکٹر شیراز گل سے شادی کر لی، مگر یہ رشتہ 1 سال سے زیادہ برقرار نہیں رہ سکا۔ ڈاکٹر شیراز گل ایک انتہائی نفیس انسان تھے اور نہ جانے کس طرح صدف کے جال میں گرفتار ہو گئے تھے۔ بہرحال ڈاکٹر اس کی آزاد مزاجی اور بے راہ روی سے تنگ آ کر اسے چھوڑ کر چلے گئے اور صدف نے ڈاکٹر کے تمام املاک اور بینک بیلنس پر قبضہ کر لیا اور کچھ دنوں کے بعد اس طرح غائب ہوئی کہ آج تک اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ میں اس عورت کو تلاش کر کے عدالت کے کٹہرے میں لانا چاہتا ہوں۔ چونکہ آپ ذرا منفرد قسم کے وکیل ہیں، اس لیے مجھے آپ کی مدد درکار ہے۔ آپ اسے کیوں تلاش کر کے عدالت تک لانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر شیراز گل میرے بچپن کے دوست ہیں۔ گویا آپ اپنے دوست کے لیے یہ کام کرنا چاہتے ہیں؟ جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود ڈاکٹر شیراز آج کل کہاں ہیں؟ افسوس، میں یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ آپ اگر مناسب سمجھیں تو پہلے اس شاطر عورت کو تلاش کر لیں، بعد میں آپ سے میں دوسری ذمہ داری لینے کی کوشش کروں گا۔ پہلے مرحلے کے لیے آپ جو بھی فیس مقرر کریں گے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اور ایک اور درخواست ہے کہ جب تک ہم صدف کو تلاش نہ کر لیں آپ ڈاکٹر شیراز کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں کریں گے۔ عادل پاشا سوچ میں ڈوب گیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، حالانکہ 20-22 سال تو ایک لمبی مدت ہوتی ہے، اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ یہ خاتون مر چکی ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ صدف، اگر ایسا ہے تو آپ کو اس کی موت کا کوئی ثبوت حاصل کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر شیراز گل سے اس کی کوئی اولاد ہوئی تھی؟ نہیں۔ آپ نے بتایا ہے کہ صدف شادی سے پہلے دارالحکومت کے ایک کلب میں اسٹیج پر گاتی تھی، اس کلب کا نام کیا تھا؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے اس کا نام گرین سٹار تھا۔ صدف کی کوئی تصویر ہے آپ کے پاس؟ تصویر تو نہیں ہے، لیکن وہ بہت خوبصورت تھی۔ کتابی چہرہ، شہابی رنگت، سرخی مائل بال، بھوری آنکھیں، دلکش اور متناسب جسم۔ یہ حلیہ تو بہت سی خوبصورت خواتین کا ہو سکتا ہے۔ مزید کوئی اور تفصیل اس کے بارے میں؟ نہیں جانتا، مجھے اس سے زیادہ کچھ اور نہیں معلوم۔ یہ تو بتا سکتے ہیں آپ کہ نادرہ آباد میں وہ کہاں رہتی تھی؟ ڈاکٹر شیراز کا کلینک ایک مشہور شاہراہ پر تھا اور ان کا مکان وہاں سے کافی دور تھا۔ میں آپ کو دونوں پتے دیے دیتا ہوں، لیکن اس وقت جب آپ اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لینے کا وعدہ کریں۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر شیراز گل کے حوالے سے صدف کے بارے میں تو معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ہاں، یہ ضروری ہوگا۔ وہ شخص جو میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، جیسا کہ میں نے بتایا، میرا دستے راست ہے اور میرے کیسز کی تحقیقات کے سلسلے میں معلومات وہی کرتا ہے۔ اس کا نام نادر ہمدانی ہے۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے اگر آپ یہ ذمہ داری اپنے شانوں پر لینے کا وعدہ کریں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا یہ کام ضرور کروں گا۔ میں آپ کی کیا خدمت کروں وہ بعد میں طے کر لیا جائے گا، لیکن ایک بات بتائیے،
آپ سے رابطے کا کیا ذریعہ ہے؟ پلیز آپ مجھ سے میرا پتہ نہ پوچھیں، میں آپ کو خود ہی فون کرتا رہوں گا، لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس سلسلے میں تمام معلومات خفیہ رہیں گی، اور اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ احسان نہ صرف مجھ پر بلکہ میرے دوست پر بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا یہ کیس میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اس شخص کے جانے کے بعد عادل پاشا نے ہمدانی کو طلب کیا اور اسے فیروز سے ہونے والی ساری گفتگو بتانے لگا۔ نادرہ آباد دارالحکومت سے کوئی 300 میل کے فاصلے پر ایک خوبصورت شہر کی شکل میں ابھرتا تھا۔ پہلے اسے ایک شہر نما قصبہ یا قصبہ نما شہر کہا جا سکتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس کا پھیلاؤ بڑھنے لگا اور پھر وہ بڑا شہر بننے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتا ہوا یہ شہر اب خاصی اچھی حالت میں تھا۔ پاشا نے ہمدانی کو اپنی کار دے کر یہاں بھیجا تھا۔ ہوٹل نور نادرہ آباد کا سب سے پرانا اور اچھا ہوٹل تھا۔ اس کا مینیجر ایک زندہ دل اور عمر رسیدہ شخص تھا۔ اس کا نام شاید ہی کسی کو معلوم ہو۔ عام طور پر لوگ اسے ڈیوڈ صاحب کہتے تھے، حالانکہ وہ عیسائی نہیں تھا۔ پتہ نہیں اس کا یہ نام کیوں پڑ گیا تھا۔ بہرحال یہاں قیام کے بعد نادر ہمدانی نے سب سے پہلے ڈیوڈ سے ہی رابطہ قائم کیا۔ نادرہ آباد میرے لیے ایک چھوٹے سے بچے کی طرح ہے جو جوان ہو گیا ہو۔ میں نے اس کا بچپن بھی دیکھا ہے اور جوانی بھی، ڈیوڈ صاحب نے محبت بھرے لہجے میں کہا، جیسے در حقیقت کوئی کسی کو اپنی اولاد کے بارے میں بتا رہا ہو۔ مجھے تھوڑی بہت معلومات درکار ہیں ڈیوڈ صاحب۔ کہو، کیا نادرہ آباد کے بارے میں؟ ہاں، کچھ عرصے پہلے یہاں ڈاکٹر شیراز گل نے کلینک کھولا تھا، اور اس کے بعد کچھ عجیب و غریب واقعات ہوئے کہ کلینک بھی بند ہو گیا اور ڈاکٹر صاحب بھی لاپتہ ہو گئے۔ لو، مجھ سے زیادہ اور کون جانتا ہے اس بارے میں؟ اور میں تمہیں سچ بتاؤں، میں نے تو اپنی آنکھوں سے اس عورت کو بھی دیکھا ہے جس کا نام صدف تھا۔ بہت سی ایسی باتیں مجھے اس کے بارے میں معلوم ہیں جو شاید کسی اور کو نہیں معلوم، ڈیوڈ صاحب نے اعتماد سے کہا۔ لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ کہاں چلی گئی اور اب کہاں ہے؟ صرف ایک آدمی بتا سکتا ہے تمہیں اس کے بارے میں۔ کون؟ ڈاکٹر زمان خان، جنہوں نے یہ کلینک خریدا تھا، اور وہ اس کے بہت قریبی دوست تھے۔ اب بھی وہ کلینک چلا رہے ہیں جس میں کبھی ڈاکٹر شیراز بیٹھا کرتے تھے۔ اچھا، بہت بہت شکریہ ڈیوڈ صاحب، لیکن تم اس کے بارے میں کیوں معلوم کر رہے ہو؟ بس کچھ ایسے ہی معاملات ہیں کہ میں ان واقعات کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ آخرکار نادر ہمدانی اس پتے پر پہنچا جو اسے ڈیوڈ سے معلوم ہوا تھا، اور یہاں اس کی ملاقات ایک خوبصورت لڑکی سے ہوئی۔ اس کا نام نورالعین تھا۔ ہم نے اس کلینک کے پچھلے حصے میں تھوڑی سی زمین خرید کر اپنا گھر بنا لیا ہے۔ وہ وہیں پر رہتے ہیں لیکن عام طور سے کسی سے نہیں ملتے، نورالعین نے بتایا۔ کیا مطلب؟ کلینک تو قائم ہے، کیا یہاں کوئی مریض نہیں آتا؟ کہاں آتے ہیں، یہ کلینک اب نہیں چلتا۔ نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار کے مریض کبھی کبھی آ جاتے ہیں تو میں ہی انہیں دوا دیتی ہوں۔ ویسے آپ مجھے بتائیے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں، مجھے کچھ ذاتی کام ہے، ہمدانی نے کہا۔ بتائیے، شاید میں کچھ مدد کر سکوں۔ نادر ہمدانی نے اس لڑکی کو سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر بولا، تقریباً 20 سال پہلے اس جگہ ڈاکٹر شیراز گل پریکٹس کیا کرتے تھے۔ اوہ، کہیں آپ ان کی بیگم صدف کے بارے میں معلوم کرنے تو نہیں آئے؟ واہ، بڑی باکمال شخصیت ہیں آپ مس نورالعین۔ یہ اندازہ آپ کو کس طرح ہوا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے 2 افراد اور بھی اس سلسلے میں آ چکے ہیں، نورالعین نے بتایا۔ اس زمانے میں بہت چھوٹی تھی، مگر مجھے اب بھی تھوڑا بہت یاد ہے کہ لوگ صدف کے بارے میں بہت باتیں بتایا کرتے تھے، لیکن میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی، وہ یہ کہ ان واقعات کو تقریباً 20 سال گزر چکے ہیں۔ اب اچانک یہ سلسلہ پھر سے کیوں جاگ اٹھا ہے؟ وہ 2 افراد کون تھے جو مجھ سے پہلے صدف کے بارے میں پوچھ رہے تھے؟ آئیے بیٹھیے، آپ کو کوئی کام تو نہیں ہے یہاں؟ میں بھی بس اپنی زندگی بیکار گزار رہی ہوں۔ دراصل جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ڈاکٹر زمان خان کی بھتیجی ہوں۔ میرے والدین مر چکے ہیں اور میں زمان انکل کے ساتھ رہتی ہوں۔ نہ ان کے پاس کوئی مریض آتا ہے، نہ ہمارے حالات میں کوئی بہتری پیدا ہوتی ہے۔ میں ہر شخص سے اچھے اخلاق کے ساتھ ملتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی میرے لیے نوکری وغیرہ کا بندوبست کر دے۔ آئیے، میں آپ کو چائے پلاؤں، تھوڑا سا مکھن آپ کو بھی لگا دیتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ ہی میرے بارے میں کسی اچھے انداز میں سوچ لیں۔ نورالعین بے تکلف سی لڑکی تھی۔ اس سے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے نادر ہمدانی نے اس کی چائے کی دعوت قبول کر لی، اور نورالعین نے ایک معمولی سے کمرے میں قدیم طرز کے صوفے پر اسے بٹھایا اور بولی، بس چائے لانے میں ذرا دیر لگے گی، میں ابھی لائی۔ نادر ہمدانی اس دلچسپ صورتحال کے بارے میں غور کرنے لگا۔ واقعی یہ بات قابل غور تھی کہ اگر ڈاکٹر شیراز اور صدف کے معاملات کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی ہے؟ وہ شخص جو فیروز خان کے نام سے عادل پاشا سے ملا کون ہے اور کیا چاہتا ہے؟ یہ واقعات خاصے سنسنی خیز تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک کرائم رپورٹر کی حیثیت سے نادر ہمدانی بہت سے معاملات کی اسی انداز میں تحقیقات کر چکا تھا، لیکن یہ کیس اسے کافی دلچسپ لگ رہا تھا۔
تھوڑی دیر کے بعد نورالعین چائے لے کر آ گئی۔ چائے واقعی بہت عمدہ تھی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اتنی اچھی چائے کے بدلے میں آپ کی کیا خدمت کر سکوں گا؟ نادر ہمدانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سیدھی سی بات ہے، میرا نام نورالعین ہے، ڈاکٹر زمان خان صاحب کی بھتیجی ہوں، جن کا کلینک بالکل نہیں چلتا۔ ایک طرح سے اس کلینک میں ڈاکٹر اور نرس دونوں کے فرائض سر انجام دیتی ہوں۔ تھوڑی بہت دواؤں کے بارے میں معلومات ہیں جو نزلہ، زکام اور بخار کے سلسلے میں دی جاتی ہیں۔ اب چونکہ مریض ہی نہیں آتے اور یہاں نادرہ آباد میں ملازمت کے زیادہ مواقع ہیں نہیں، اس لیے کسی اہل دل کی تلاش میں ہوں جو دارالحکومت میں میرے لیے کسی نوکری کا بندوبست کر دے۔ کہنے میں کیا حرج ہے، اسی طرح چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ اب پتہ نہیں آپ کے سینے میں دل کی کیا کیفیت ہے، میرا مطلب ہے وہ اہل دل آپ ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ نورالعین نے دلچسپی سے باتیں کرتے ہوئے کہا اور چائے کے گھونٹ لینے لگی۔ مس نورالعین، بڑی توقع ہو گئی ہے مجھے آپ سے کہ آپ میری معلومات میں اضافہ کریں گی۔ اصولی طور پر مجھے یہ پوچھنا چاہیے جناب کہ 20 سال کے بعد اچانک زندہ ہو جانے والے یہ مردے کیا حیثیت رکھتے ہیں اور اچانک ان میں جان کیسے پڑ گئی؟ اگر بتانا پسند کریں تو بتا دیں، البتہ نام ضرور بتا دینا چاہیے تھا آپ کو اپنا۔ میرا نام نادر ہمدانی ہے، نادر نے ہنستے ہوئے کہا۔ شکریہ۔ اینی بھی جواباً ہنسنے لگی، پھر بولی، آپ پوچھ رہے تھے کہ وہ دونوں کون تھے جو یہاں پہلے آئے تھے؟ انہوں نے اپنا نام احمد یار بتایا تھا، دبلے پتلے اور لمبے قد کے مالک تھے، رنگ سانولا تھا، ضرورت سے زیادہ چالاک ظاہر کر رہے تھے اپنے آپ کو، اور مجھے تو یوں لگا جیسے انہوں نے اپنا نام بھی غلط بتایا ہو۔ بہرحال کچھ ایسی شخصیت تھی ان کی جس کی وجہ سے بلا وجہ چڑ ہو جاتی ہے۔ میں انہیں کوئی خاص بات نہیں بتا سکی تھی۔ انہوں نے جس طرح کے سوالات کیے تھے اس کے بعد میرے دل میں بھی ذرا تجسس سا جاگ اٹھا اور میں نے مختلف ذرائع سے صدف کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ ان میں سب سے بڑا ذریعہ خود میرے انکل یعنی زمان خان صاحب تھے۔ میں نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ زمان خان بھی صدف کے چاہنے والوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ میرے اور انکل کے درمیان احترام کا رشتہ ہے، لیکن میں نے دبے الفاظ میں ان سے صدف کے بارے میں معلومات حاصل کی تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا۔ نورالعین مسکرا کر بولی، اور مس اینی، آپ نے ایک دوسری شخصیت کا بھی ذکر کیا تھا، وہ کون تھا؟ وہ تھا نہیں بلکہ تھی، ایک خاصی خوبصورت عورت جس نے اپنا نام فرزانہ بتایا تھا۔ ویسے وہ بھی نوجوان تھی اور اس کی عمر تقریباً 25 سال تھی، لیکن ایک نگاہ دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ کوئی اچھی عورت نہیں ہے۔ مجھے یہ بھی پتا چلا کہ میرے پاس آنے سے پہلے وہ بہت سے لوگوں سے ملاقات کر چکی تھی اور وہ اپنے آپ کو صدف کی بھانجی بتاتی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اس کی والدہ جو صدف کی بڑی بہن تھی کچھ عرصے قبل انتقال کر گئی تھیں اور انہوں نے اپنی وصیت میں اپنی بہن کے لیے کچھ جائیداد اور روپیہ چھوڑا ہے۔ وہ حقدار کو اس کا حق پہنچانے کے لیے اپنی خالہ کو تلاش کر رہی ہے، اور چونکہ اسے اپنی خالہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم اور نہ ہی ان کی کوئی تصویر اس کے پاس ہے، اس لیے جو کوئی ان کے بارے میں معلومات فراہم کرے گا یا اگر کسی کے پاس صدف کی کوئی تصویر بھی ہے تو وہ معقول معاوضے پر اس سے خریدنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے جب یہ بات سنی تو اس سے رابطے کی کوشش کرنے لگی، اور جب وہ کچھ اشارے ملنے پر میرے پاس آئی تو سب سے پہلے اس نے انکل زمان سے ملنے پر اصرار کیا۔ کچھ ملنے والوں نے اسے بتایا تھا کہ زمان صاحب سے صدف کے گہرے تعلقات رہ چکے ہیں۔ جب میں نے انکل کو اس کی آمد کی خبر دی تو انہوں نے انتہائی سختی سے اس سے ملنے سے انکار کر دیا۔ فرزانہ کوشش کرتی رہی، اس نے مجھے بھی کریدنا چاہا۔ میں نے اسے چائے پینے کی دعوت دی جو اس نے قبول کر لی، لیکن بہرحال میں نے موقع نکال لیا اور تھوڑی سی دیر کے لیے جب وہ واش روم گئی تو میں نے اس کے ہینڈ بیگ کی تلاشی لی اور کئی کارآمد باتیں معلوم کر لیں۔ نورالعین نے بچوں کی طرح بتایا تو نادر ہمدانی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اینی کی باتیں سنتا رہا، پھر اس نے کہا، ویری گڈ، آپ تو بہت ذہین خاتون ہیں مس اینی۔ وہی تو میں کہہ رہی تھی کہ یہاں نادرہ آباد میں میری شخصیت ضائع ہو رہی ہے۔ بحالت مجبوری انکل کے کلینک میں پڑی ہوئی ہوں جہاں نہ کوئی مریض آتا ہے نہ کوئی اور، بس مکھیوں کی تعداد یہاں کافی ہے، جن میں سے بہت سی مکھیوں کو میں نے کم کر دیا ہے۔ اب بتائیے نا، خالی بیٹھا ہوا انسان کیا کرے؟ وہ بولی اور ہنس پڑی۔ نادر ہمدانی اس کے آگے بولنے کا انتظار کرتا رہا، پھر جب وہ دوسرے معاملات میں کھو گئی تو اس نے کہا، آپ نے بتایا نہیں کہ ہینڈ بیگ سے ایسی کون سی چیز برآمد ہوئی جس سے آپ کو کچھ کارآمد باتیں معلوم ہوئیں؟ ہاں، سب سے پہلی بات یہ کہ فرزانہ بیگم کا پورا نام فرزانہ اسلام ہے اور وہ دارالحکومت کے ایک کلب میں ملازمت کرتی ہے۔ یہ باتیں مجھے اس کے ہینڈ بیگ سے ملنے والی وزٹنگ کارڈ سے معلوم ہوئیں۔ ان میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا پرزہ بھی تھا جس میں بڑی خراب انگریزی میں کسی پولیس انسپیکٹر کا نام اور فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ پولیس انسپیکٹر؟ نادر ہمدانی نے چونک کر کہا۔ ہاں، مجھے بھی بڑی حیرت ہوئی تھی اور اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ صدف کی تلاش کے پیچھے ضرور کوئی خاص راز پوشیدہ ہے۔
ورنہ پولیس کو اس سے اتنی دلچسپی نہ ہوتی۔ میرا تو خیال تھا کہ پولیس انسپیکٹر نے ہی فرزانہ کے ذریعے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ضرور کوئی ایسا گہرا معاملہ تھا جس میں پولیس براہ راست سامنے نہیں آنا چاہتی تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرزانہ یہ وزٹنگ کارڈ خود کسی کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے ہینڈ بیگ میں رکھتی ہو اور خود اس کا تعلق پولیس سے ہو۔ ویری گڈ، آپ واقعی بہت ذہین ہیں اینی۔ اب مجھے اس بات کا بھرپور طریقے سے یقین ہو گیا ہے۔ اینی انکساری سے ہنسنے لگی۔ نادر ہمدانی نے کہا، آپ نے مجھے اس پولیس انسپیکٹر کا نام نہیں بتایا۔ جی ہاں، وہ ذرا ایسا ہی مٹا سا تھا، پھر بھی شاید اس کا نام ایل اور این سے ہو، ایسے ہی کچھ پڑھنے میں آ رہا تھا۔ اور آپ کو بیگ میں فرزانہ کا پتہ نہیں ملا؟ ہاں ملا تھا، کارڈ میں اس کے گھر کا پتہ بھی لکھا تھا۔ وہ نیو گیریزن ٹاؤن کے فلیٹ نمبر 28 میں رہتی ہے، یہی پتہ لکھا ہوا تھا۔ چند رسمی باتیں کرنے کے بعد ہمدانی وہاں سے اٹھ گیا۔ اسے جو معلومات اینی سے حاصل ہوئی تھیں وہ خاصی دلچسپ تھیں اور وہ ان کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ زمان خان جو اس کے لیے ایک کارآمد شخصیت ثابت ہو سکتا تھا۔ کیا ہی دلچسپ بات تھی کہ 20 سال کے بعد ایک ایسا کیس اچانک نمودار ہو گیا جس میں بہت سے لوگ ملوث تھے۔ اب پتہ نہیں کون کس چکر میں تھا، اس کا اندازہ تو فوری طور پر نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ بہرحال وہ اپنی کار تک پہنچا تھا کہ اچانک ہی عقب سے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر اس کا کالر پکڑ لیا۔ نادر ہمدانی ایک دم پلٹا تو اس شخص نے اس کی گردن اپنے چوڑے ہاتھوں میں جکڑ لی۔ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ سنو، جان کی سلامتی چاہتے ہو تو فوراً نادر آباد چھوڑ کر چلے جاؤ۔ نادر ہمدانی نے بمشکل تمام اس کی کلائی سے اپنی گردن چھڑائی۔ وہ شخص ڈیل ڈول میں ہمدانی سے دگنا تھا اور چہرے ہی سے بدماش معلوم ہوتا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، اور اگر میں تمہاری بات نہ مانوں تو تم کیا کر لو گے؟ ہمدانی یہ نہیں دیکھ سکا تھا کہ اس شخص نے ہاتھ میں تانبے کا کلپ پہن رکھا ہے۔ میں جو کچھ کروں گا اس کا نمونہ دیکھ لو، اس کے بعد غور کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے پیچھے ہٹ کر ہمدانی پر وار کیا۔ ہمدانی کو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ضرب اس قدر شدید ہوگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور کچھ ہی لمحوں بعد وہ لڑکھڑا کر گھٹنوں کے بل نیچے آ رہا۔ اس کے ہوش و حواس گہری تاریکیوں میں ڈوبتے چلے گئے۔ نہ جانے کتنی دیر کے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ اس وقت وہ کار کے اندر سیٹ پر پڑا ہوا تھا۔ سر پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ اس نے ایک سسکاری سی لی اور بدن کو تھوڑا سا کھسکا کر بیٹھ گیا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے سر کی چوٹ پر ہاتھ پھیرا۔ شکر ہے خون نہیں نکلا تھا، البتہ چوٹ کی جگہ ایک گومڑا ابھرا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کبھی اس نے اس طرح چوٹ نہیں کھائی تھی۔ اجنبی نے جو کچھ کیا تھا غیر متوقع طور پر کیا تھا، مگر کیوں؟ وہ اس کے الفاظ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اچانک ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ ونڈ سکرین کے اس پار دیکھ رہا تھا۔ کوئی بہت ہی خاص بات تھی جس نے اس کی یہ کیفیت کر دی تھی۔ شاید سر پر پڑنے والی چوٹ نے یادداشت کے کسی خانے کو کھول دیا تھا۔ حالانکہ وہ شخص جب سامنے آیا تھا اس وقت اس کے ذہن میں اس سے شناسائی کا کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا، لیکن اب اسے یاد آیا کہ اس نے دارالحکومت میں اس شخص کو پولیس آفس میں دیکھا تھا اور اس کے جسم پر پولیس کی وردی تھی۔ یہ بات اسے اسی وقت یاد آئی تھی اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ اسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اس شخص کا تعلق پولیس ہی سے ہے، لیکن پولیس کے کسی فرد کو کیا پڑی تھی کہ وہ اس سے کہے کہ وہ اپنی تحقیقات بند کر کے واپس چلا جائے؟ اس بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بہرحال وہ کرائم رپورٹر تھا، جرائم کی کوریج کرنا اس کا کام تھا، اور اس سلسلے میں اس کا واسطہ کافی خطرناک لوگوں سے پڑ چکا تھا۔ اسے جس طرح مجرموں کے عادات و اطوار کا پتہ تھا، اسی طرح اسے پولیس والوں کے ہتھ کنڈوں کا بھی پتہ تھا۔ وہ کسی کے کہنے سے اس طرح تو واپس جا نہیں سکتا تھا، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اس شخص نے اس معاملے میں مداخلت کر کے اس کے ذہن کے بہت سے خانے کھول دیے تھے، اور وہ اب زیادہ بہتر طریقے سے کام کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اچھی طرح اپنے آپ کو سنبھال کر اس نے کار سٹارٹ کی اور ہوٹل کی جانب بڑھ گیا۔ ہوٹل کے کمرے کے اندر داخل ہوا تو ایک لمحے میں اس کو احساس ہو گیا کہ اس کے سامان کی تلاشی لی گئی ہے۔ اس نے جلدی جلدی اپنا سامان چیک کیا، لیکن اس میں سے کوئی چیز غائب نہیں تھی۔ کچھ دیر تک وہ سوچتا رہا، کوئی ہے جو اسے اس کام سے روکنا چاہتا ہے۔ ابھی تو کئی کام اسے کرنے تھے۔ ڈاکٹر زمان خان سے ملنا تھا اور خصوصی طور پر یہاں کے پولیس اسٹیشن کا بھی جائزہ لینا تھا۔ اپنے طور پر اس نے جو معلومات حاصل کی وہ بہت ہی دلچسپ تھیں۔ اسے اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ کسی نے اسے یہاں سے جانے کے لیے کہا ہے اور اس پر حملہ بھی کیا ہے۔ بہرحال اسے جو معلومات حاصل ہوئیں وہ یہ تھیں کہ تقریباً 25 سال پہلے ڈاکٹر شیراز گل نے ایک فزیشین اور سرجن کی حیثیت سے اپنا رجسٹریشن کرایا تھا۔ اس کے ساتھ سال بعد انہوں نے درخواست دی کہ ان کا اصل نام جو ان کے والدین نے رکھا تھا اور جس کے ثبوت میں وہ اپنا برتھ سرٹیفکیٹ بھی پیش کر رہے ہیں، اصل میں عثمان شاہ ہے،
لیکن والد کے انتقال کے بعد جب وہ 8ویں کلاس میں تھے انہوں نے اپنا نام تبدیل کیا تھا اور اس کی اطلاع اخبار میں بھی دی تھی۔ انہوں نے اپنا نام شیراز گل رکھا اور یہی نام بعد میں میٹرک کی سند اور MBBS کی ڈگری پر درج کیا گیا۔ لیکن جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ان کے والد نے کچھ جائیداد چھوڑی ہے جو ان کی وصیت کے مطابق ان کے بیٹے عثمان شاہ کو ملنی تھی، چونکہ ڈاکٹر شیراز نے اپنا نام تبدیل کر لیا تھا اس لیے اس جائیداد پر دعویٰ نہیں کر سکتے تھے، کچھ اس وجہ سے اور کچھ اس خیال سے کہ انہیں والدین کا رکھا ہوا نام ہی برقرار رکھنا چاہیے۔ وہ اپنی اس غلطی کی اصلاح کرنا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں میٹرک اور MBBS کی سند میں تصحیح کرانے کے بعد ڈاکٹر شیراز گل کی یہ درخواست منظور ہو گئی۔ چنانچہ سرکاری کاغذات میں ڈاکٹر شیراز کا نام عثمان شاہی تھا۔ گویا ڈاکٹر شیراز گل نادر آباد چھوڑ کر اگر چلا گیا ہے تو بڑے اطمینان سے ایک نئے نام سے اپنی پریکٹس جاری رکھ سکتا ہے۔ یہ تمام معلومات لے کر وہ عادل پاشا کے پاس پہنچا۔ کافی چاقو چوبند نظر آ رہے ہو، کیا رپورٹ ہے؟ جواب میں ہمدانی نے اسے پوری تفصیل بتائی اور عادل پاشا نے ہنستے ہوئے کہا، کمال ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سلسلے میں کوئی مقدمے بازی ہوگی اور کیس میرے پاس آئے گا۔ یہ تو اصل میں تمہارا ہی کام تھا جو تم نے بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیا ہے۔ بہرحال فیروز خان نے مجھ سے رابطہ قائم کیا ہے، میرا خیال ہے میں اسے یقینی طور پر ایک بہترین رپورٹ پیش کر سکوں گا۔ چنانچہ اب 2 پوائنٹس ہیں ہمارے پاس۔ نمبر 1 یہ کہ کیا عثمان شاہ یا سابقہ ڈاکٹر شیراز گل زندہ ہے اور اس نے اپنی بیوی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد اور روپوش ہونے کے بعد کہیں اور رہائش اختیار کر لی ہے، یا پھر صدف نے اسے اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی ہے۔ اصل کام تو صدف کی تلاش تھا اور میرا خیال ہے کہ تم خاصی محنت سے آگے بڑھ رہے ہو۔ اب کیا ارادہ ہے؟ میری نادرہ آباد واپسی بہت ضروری ہے، ابھی اس لیے آ گیا تھا کہ آپ کو کار کی ضرورت ہوگی، اگر آپ چاہیں۔ نہیں، تم اپنی تفتیش جاری رکھو، کم از کم اس کیس میں میری ٹانگ یا پھر میری کار پھنسی رہے گی۔ عادل پاشا نے ہنس کر کہا اور ہمدانی نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اپنی قیمتی کار اسے دے رکھی ہے۔ ایک بار پھر نادر ہمدانی کو نادر آباد واپس آنا پڑا۔ قیام کے لیے وہی ایک ہوٹل تھا جو اب نادر آباد میں رہنے کے قابل رہ گیا تھا۔ چھوٹے موٹے کئی ہوٹل وہاں موجود تھے، لیکن جو اچھے اور صاحب حیثیت لوگ تھے وہ اسی ہوٹل میں آ کر قیام کیا کرتے تھے، اور دوسری بار بھی ہمدانی نے اسی ہوٹل میں کمرہ حاصل کیا تھا۔ اس کے علاوہ ڈیوڈ صاحب بھی اس کے لیے دلچسپی کا باعث تھے، کیونکہ ڈیوڈ صاحب نے اسے خاصی معلومات فراہم کی تھیں۔ ہوٹل میں آنے کے بعد اس نے ڈیوڈ صاحب سے ملنے کی کوشش کی تو کاؤنٹر کلرک نے اسے بتایا کہ پرسوں رات ڈیوڈ صاحب تقریباً 12:30 بجے ہوٹل سے پیدل اپنے گھر واپس جا رہے تھے کہ کچھ غنڈوں نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں اچھی طرح مار پیٹ کر فرار ہو گئے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس وقت ڈیوڈ صاحب کی جیب میں اچھی خاصی رقم موجود تھی، مگر انہوں نے رقم کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ڈیوڈ صاحب کے کافی چوٹیں آئی تھیں اور وہ ہسپتال میں تھے۔ ہمدانی سیدھا ہسپتال پہنچا اور اس نے ڈیوڈ صاحب سے بات کی۔ آپ کی تو میرے خیال میں کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں، میں خود حیران ہوں، میری زندگی میں یہ پہلا تجربہ ہے کہ مجھ پر اس طرح حملہ کیا گیا، اور میں نہیں جانتا کہ وہ گنڈے کون تھے۔ تم یقین کرو، یہاں نادرہ آباد میں تقریباً 40 سال سے رہتا ہوں اور میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ کیا آپ نے پولیس میں رپورٹ درج کرا دی ہے؟ ہاں، ظاہر ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا مجھے کسی پر شبہ ہے، مگر مجھے کس پر شبہ ہو سکتا تھا، اور میں اندھیرے میں کسی کو پہچان بھی نہیں سکا تھا۔ کافی دیر تک وہ ڈیوڈ صاحب کے پاس بیٹھا ان سے باتیں کرتا رہا، لیکن کوئی ایسی بات پتہ نہ چل سکی جس سے معاملات پر کچھ روشنی پڑتی۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈاکٹر زمان خان سے ملاقات کرے۔ کچھ ایسے حالات پیدا ہو رہے تھے جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو اور اس کے ہر قدم سے واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ جب وہ ڈاکٹر زمان خان کے کلینک پہنچا تو اس کی ملاقات اینی سے ہوئی۔ اسے دیکھ کر وہ پھول کی طرح کھل اٹھی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ اور اگر گئے ہی تھے تو مجھے بتا کر کیوں نہیں گئے؟ بس کچھ ضرورت پیش آ گئی تھی، اس لیے چلا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کیا ہوا ہے؟ اینی نے بچوں کے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ خیریت، کیا ہوا ہے؟ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ اتنی بڑی اطلاع میں ہی آپ کو دوں گی۔ کتنی بڑی اطلاع ہے اینی؟ آپ تو مجھے پہیلیاں بجھوا رہی ہیں۔ جناب عالی، محترمہ صدف صاحبہ نادرہ آباد پہنچ چکی ہیں۔ کیا؟ ہمدانی حیرت سے اچھل پڑا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ بس ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں، کیا سمجھے آپ؟ وہ تو خیر میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن خاتون کہاں ہیں؟ ہوٹل میں ٹھہری ہیں۔ اینی نے اسی ہوٹل کے بارے میں بتایا جس میں خود ہمدانی کا قیام تھا۔ یہ مزید حیرانی کی بات تھی۔ ہمدانی تھوڑی دیر سوچ میں ڈوبا رہا، پھر بولا، واقعی آپ کسی سے کم نہیں ہیں مس اینی۔ کیا آپ کو پتا چلا کہ محترمہ یہاں دوبارہ کیوں آئی ہیں اور اتنے عرصے کے بعد؟ جی جناب، بڑی معلومات حاصل کی ہیں میں نے، اور چالاکی میں تو میں اپنی مثال نہیں رکھتی۔
میں نے بڑے طریقے سے معلومات حاصل کی ہیں، بہت سے ذرائع ہیں میرے پاس، اور ویسے بھی صدف صاحبہ نے اپنی آمد کو راز نہیں رکھا۔ کچھ لوگوں نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے بتایا کہ 20 سال پہلے انہوں نے اپنے شوہر ڈاکٹر شیراز گل کے خلاف خلا کی جو درخواست دی تھی وہ اسے واپس لینے آئے ہیں۔ انہوں نے واپس آتے ہی نادرہ آباد کا ایک مشہور وکیل کر لیا ہے۔ وکیل صاحب نے کل ہی فیملی کورٹ میں مقدمہ واپس لینے کی درخواست دی ہے۔ عام خیال ہے کہ کیونکہ معاملہ 20 برس سے التوا میں پڑا ہوا ہے، اس لیے عدالت خوشی سے اسے ختم کرنے کی اجازت دے دے گی۔ ویسے بھی ان کاغذات کا اب کوئی پتہ نہیں ہوگا، ہوں گے کسی فائل کیبنٹ میں۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ اچھا ایک بات بتائیے، کیا ڈاکٹر زمان کو بھی اس بارے میں علم ہو چکا ہے؟ میں نے ہی بتایا تھا، اینی نے کہا تو نادر ہمدانی نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ یہ اینی واقعی کمال کی لڑکی تھی۔ پھر ان کا کیا رد عمل ہوا؟ حیرت انگیز، وہ بہت ہی کم اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہیں، لیکن وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بیٹا میں 2-4 دن کے لیے باہر جا رہا ہوں، اور اس کے بعد چلے گئے اور ابھی تک واپس نہیں آئے، کوئی سامان وغیرہ بھی لے کر نہیں گئے۔ ایک بات بتائیے مس اینی، کیا آپ نے محترمہ صدف سے ملاقات کی ہے؟ لیجئے، جان نہ پہچان، بڑی خالہ سلام، میں کیسے ملاقات کرتی؟ البتہ یہ ضرور معلوم ہوا ہے کہ وہ بہت بدل گئی ہیں۔ پہلے دبلی پتلی ہوا کرتی تھیں، اب بے حد موٹی ہو گئی ہیں، چہرہ پھول گیا ہے، کمر تک لمبی چوٹی کی جگہ کٹے ہوئے بال، اور نظر کمزور ہو گئی ہے۔ بلکہ یہ بھی بتایا تھا میرے مخبر نے کہ جس دن وہ آئی تھی اسی دن ان کا چشمہ گر گیا تھا، چنانچہ آنکھوں کی تکلیف سے بچنے کے لیے ہر وقت گہرے سبز رنگ کے شیشوں کی اینک لگائے رکھتی ہیں۔ ان کے 1-2 جاننے والے گئے تھے تو بہت اخلاق سے پیش آئیں۔ بھائی آپ کا مخبر تو کمال کا ہے، بڑی دلچسپ باتیں بتائی ہیں اس نے۔ اچھا چلیے چھوڑیے، ہمیں کیا لینا دینا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ اپنا وعدہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے؟ اب دیکھیے نا، میں آپ کے لیے کتنی محنت کر رہی ہوں۔ میرا وعدہ آپ نے کیا تھا نا کہ مجھے دارالحکومت میں کوئی نوکری دلا دیں گے۔ ہاں یہ میرا وعدہ ہے، دراصل اس مسئلے کو حل ہو جانے دیجیے۔ شکریہ اینی، مجھے امید نہیں تھی کہ تم میرے لیے اس قدر کارآمد ثابت ہوگی، نادر ہمدانی نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ ہوٹل تک سفر کے دوران اس کا ذہن مختلف خیالات کا شکار رہا۔ اینی کا مخبر کون ہو سکتا تھا؟ وہ جس قدر معصوم نظر آنے کی کوشش کر رہی ہے، اتنی معصوم ہے بھی کہ نہیں؟ ڈاکٹر زمان خان صدف کی آمد کے بارے میں سنتے ہی کہاں غائب ہو گیا؟ بہت سی باتیں ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ کار ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں کھڑی کر کے اس نے صدف کے کمرے کے بارے میں معلوم کیا اور پھر اس کے کمرے کے سامنے پہنچ گیا۔ دستک دی تو اندر سے آواز آئی، آؤ، کون ہے؟ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ سامنے صوفے پر ایک پختہ عمر کی عورت، جس کے جسم کو موٹاپے نے بھدا کر دیا تھا، سبز رنگ کا چشمہ لگائے بیٹھی تھی۔ کٹے ہوئے بال جن میں کہیں کہیں سفیدی جھلک رہی تھی شانوں تک آ رہے تھے۔ اس نے سفید ساڑھی باندھ رکھی تھی۔ اس کے چہرے پر گوشت کی مقدار زیادہ تھی، لیکن چہرے کے نقوش اب بھی یہی بتا رہے تھے کہ ماضی میں وہ کافی خوبصورت رہی ہوگی۔ عورت نے کسی قدر تند نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولی، تم کون ہو؟ میں تو سمجھی تھی کہ ویٹر آیا ہے۔ وہ دراصل میڈم میں ایک اخبار کا نمائندہ ہوں، آپ سے انٹرویو لینا چاہتا ہوں۔ آپ صدف شیراز گل ہیں نا؟ ہاں میں وہی ہوں، لیکن تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں تمہیں کوئی انٹرویو دوں گی؟ اور کسی اخبار کو مجھ سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ آپ معمولی خاتون تو نہیں ہیں میڈم، ایک زمانے میں آپ ایک انتہائی ممتاز فنکارہ رہ چکی ہیں۔ یہ بھی سنا گیا ہے کہ ڈاکٹر شیراز سے شادی کرنے کے بعد آپ یہاں کی اعلیٰ سوسائٹی کی روح رواں تھیں۔ پھر جن حالات میں آپ نے ڈاکٹر صاحب سے خلا حاصل کرنے کے لیے عدالتی چارہ جوئی کی، اور اس کے بعد جس طرح آپ اور ڈاکٹر صاحب خود عوام کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، تو فطری طور پر آپ کی شخصیت نے بہت بڑی حیثیت اختیار کر لی۔ اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ حقیقی زندگی کی کہانیوں میں بہت دلچسپی لیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے میڈم، آپ نیوز ویلیو رکھتی ہیں۔ سوری، میں معذرت خواہ ہوں، وہ بولی، اور اب تو میں بالکل ہی عجیب سی کیفیت کا شکار ہوں کیونکہ میری نظر کا چشمہ ٹوٹ گیا ہے۔ مجھے تو تمہاری صورت تک صاف نظر نہیں آ رہی۔ ایسی باتیں کر کے آپ میرا دل دکھا رہی ہیں کیونکہ میں اس طرح کے لوگوں کی بہت قدر کرتا ہوں جو اس قدر ویلیو رکھتے ہیں۔ ہمدانی نے کچھ اس انداز میں کہا کہ عورت کے چہرے کے نقوش متاثر ہونے لگے اور اس نے کسی قدر نرم لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، تم جو سوالات کرنا چاہتے ہو جلدی کر لو، میں نے اپنے وکیل کو بلایا ہے، وہ آتے ہی ہوں گے، مجھے ان کے ساتھ جانا ہے۔ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اچانک نادرہ آباد کیوں چھوڑ دیا؟ وجہ تو صاف ہے، اختلافات کے باوجود مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت تھی اور اب بھی ہے۔
انہوں نے میرے ساتھ جو بھی سلوک کیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کے بغیر میری زندگی زخم بن گئی تھی، اور ان کے جانے کے بعد میرا دل بھی اس شہر میں نہیں لگا۔ یہ طویل عرصہ یعنی 20 برس آپ نے کہاں گزارے؟ بس مختلف شہروں میں، اور حقیقت یہ ہے کہ میں بھی جگہ جگہ ڈاکٹر شیراز کو تلاش کر رہی تھی۔ جہاں بھی ان کی موجودگی کی اطلاع ملتی میں وہاں پہنچ جاتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ ڈاکٹر شیراز گل کے بغیر میں اس ادھوری زندگی کو مکمل نہیں کر سکتی۔ تو کیا وہ آپ کو ملے؟ نہیں، میں آج تک ان کی تلاش میں ہوں۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور کبھی نہ کبھی انہیں ضرور پالوں گی۔ اتنے عرصے کے بعد آپ نے نادرہ آباد کا رخ کیوں کیا؟ دونوں ہی باتیں تھیں۔ میں نے سوچا کہ شاید ڈاکٹر شیراز کو کبھی نادرہ آباد یاد آ جائے اور وہ یہاں واپس آ جائیں۔ اس کے علاوہ وہ درخواست بھی واپس لینی تھی جو میں نے غصے میں محض ایک جوابی کارروائی کی حیثیت سے دی تھی، ورنہ سچ مچ میں اپنے شوہر سے خلا نہیں چاہتی تھی۔ طلاق کی ایک درخواست ڈاکٹر شیراز نے بھی تو دی تھی۔ ہاں، مگر وہ درخواست بہت پہلے ہی عدالت نے عدم پیروی کی وجہ سے خارج کر دی تھی۔ گستاخی معاف محترمہ، آپ کو یہ درخواست واپس لینے کا خیال اتنے عرصے بعد کیوں آیا؟ دیکھیے، میں نے آپ کے ہر سوال کا جواب بڑی فراخ دلی سے دیا ہے، لیکن بہت سے معاملات نجی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں اس بارے میں آپ کو کوئی جواب نہیں دینا چاہتی، اور پلیز، میں نے آپ سے کہا ہے کہ میرے وکیل آنے والے ہیں۔ میں ذہنی طور پر اپنے آپ کو ان سے ملاقات کے لیے تیار کر رہی ہوں۔ آپ ان سوالات پر اکتفا کیجیے اور مجھے اجازت دے دیجیے۔ آخری سوال، اور ہمدانی نے اٹھتے ہوئے کہا، پوچھئے، کیا مقدمہ واپس لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب بھی خود کو ڈاکٹر شیراز کی جائز اور قانونی بیوی خیال کرتی ہیں؟ قطعی، صرف میں ہی ان کی جائز بیوی ہوں اور کوئی مجھ سے میرا یہ مقام نہیں چھین سکتا۔ پلیز اب آپ جائیے، اس نے خاصی ناگواری سے کہا تو ہمدانی واپسی کے لیے اٹھ گیا۔ بہرحال ابھی نادرہ آباد میں کافی وقت گزارنا تھا اور نادر ہمدانی بڑے اہتمام سے ان کی چھان بین کر رہا تھا۔ اس نے اس مقدمے کا نتیجہ معلوم کرنے کے لیے کورٹ کا رخ بھی کیا تھا، اور اس کے بعد یہ پتہ چلا تھا کہ عدالت نے کسی باقاعدہ اجلاس کی ضرورت نہیں سمجھی۔ صدف یا اس کے وکیل کو اپنے چیمبر میں بلوایا اور ان سے 10-15 منٹ کی گفتگو کے بعد مدعیہ کو اپنی درخواست واپس لینے کی اجازت دے دی۔ بہرحال صدف بہت خوش باہر آئی تھی اور اپنے وکیل کے ساتھ رخصت ہو گئی تھی۔ یہ سارے واقعات بڑی تیزی سے ہوئے تھے اور ایک طرح سے بظاہر ان کا خاتمہ ہی نظر آ رہا تھا، کیونکہ صدف کے انداز سے یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ نادرہ آباد نہیں چھوڑے گی۔ پھر ہمدانی نے دوبارہ اینی سے ملاقات کی۔ وہ دارالحکومت واپس جا رہا تھا۔ اس نے اینی کے چہرے پر غم کے تاثرات دیکھے۔ میں نہیں جانتی کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہے، لیکن میں بڑی بد نصیب ہوں۔ ہمدانی صاحب، کیا آپ واقعی مجھے دارالحکومت بلوا لیں گے؟ دیکھیے، میں آپ سے کوئی ضد نہیں کر رہی، لیکن میرے بارے میں ہمدردی سے غور کیجیے۔ مجھے کم از کم اپنا فون نمبر تو دیتے جائیے، اگر میں دوبارہ آپ سے ملاقات کرنا چاہوں تو کوئی مشکل نہ ہو۔ ویسے یہ بھی آپ کی مرضی پر منحصر ہے، اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہمدانی نے اسے اپنا فون نمبر دے دیا۔ اینی کے لیے وہ بھی دل میں ہمدردی کے جذبات لیے واپس لوٹا۔ ڈاکٹر زمان خان کے گم ہونے کے بعد سے واقعی اینی کا چہرہ اترا ہی سا نظر آتا تھا، ورنہ وہ ایک شگفتہ لڑکی تھی۔ عادل پاشا نے اس کا پرجوش خیر مقدم کیا اور ہنستے ہوئے کہا، بڑا دلچسپ مسئلہ رہا ہے، لیکن بہرحال ان دلچسپیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ مجھے صرف ایک بات کی تشویش ہے، فیروز خان نے مجھ سے دوبارہ رابطہ نہیں کیا، جبکہ اسے مجھ سے صدف کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے تھی۔ وہ کردار ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا۔ خیر، میرے تمہارے معاملات جس انداز میں چل رہے ہیں وہ چلتے رہیں گے۔ مجھے جگہ جگہ تمہاری ضرورت پیش آئے گی۔ میں حاضر ہوں پاشا صاحب، اور وہ آپ کا معاوضہ وہ بھی لے لیں گے۔ جلدی کیا ہے؟ اگر تم فیروز خان کا انتظار کرنا چاہتے ہو تو ضرور کرو، وہ جب بھی آیا اور جو بھی سلسلہ ہو۔ آپ پلیز اس طرح کی باتیں نہ کریں، ہمدانی نے کہا، اور پھر وہ اپنے معمولات میں مصروف ہو گیا۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد اسے اینی کا فون موصول ہوا۔ اینی نے کہا، نادر صاحب، معافی چاہتی ہوں، ایک اطلاع ہے آپ کے لیے اور مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ ہاں بتائیے۔ انکل کی لاش پائی گئی ہے ایک پہاڑی ٹیلے کے پاس، انہوں نے خودکشی کر لی ہے۔ آپ بتائیے، آپ… میں آ رہا ہوں اینی۔ یہ اطلاع بھی ہمدانی نے پاشا کو دی اور پاشا نے فوراً ہی کہا، میں جانتا تھا کہ یہ کیس ابھی ختم نہیں ہوا۔ اس کیس کا مرکزی کردار یعنی صدف نادرہ آباد میں موجود ہے، تو کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی تھا۔ اور پھر جو واقعات تم نے بتائے تھے، اس کے بعد یہ فیصلہ کر لینا کہ کیس ختم ہو گیا ہے، کم از کم میرا ذہن تو اسے قبول نہیں کرتا۔ تم میری گاڑی لے جاؤ، کوئی تکلف کی ضرورت نہیں۔ نادر ہمدانی جب ڈاکٹر زمان خان کے کلینک پہنچا تو اس نے باہر پولیس کی گاڑی کھڑی دیکھی۔ اندر ایک پولیس آفیسر اینی سے سوالات کر رہا تھا،
جب ہمدانی اندر داخل ہوا تو اینی کے چہرے پر اسے دیکھ کر رونق آ گئی۔ آپ نے بہت اچھا کیا جو اس وقت آ گئے ہیں، میں خود کو بڑا تنہا محسوس کر رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں اینی، بے فکر رہو۔ آپ کے آ جانے سے مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ میں اب تنہا نہیں ہوں۔ کون صاحب ہیں آپ؟ پولیس آفیسر نے سرد لہجے میں کہا۔ میں اس خاندان کا ایک دوست اور بہی خواہ ہوں۔ میرا نام نادر ہمدانی ہے۔ میں انسپکٹر ثناء اللہ ہوں اور ڈاکٹر زمان خان صاحب کے خودکشی کے کیس کی تحقیقات کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کی موت ایک المناک سانحہ ہے انسپکٹر صاحب۔ کیا تعاون کے طور پر آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ انہوں نے کس انداز میں خودکشی کی؟ پچھلے دن دوپہر کے 1 بجے کے قریب ایک مقامی باشندے نے اطلاع دی کہ ٹیلے کے پاس ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔ میں جب تحقیقات کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ لاش ڈاکٹر زمان خان کی ہے۔ ڈاکٹر زمان خان بہرحال ایک معروف شخصیت تھے اور نادر آباد کے قدیم باسی بھی۔ بہرحال ان کی لاش اسپتال پہنچائی گئی اور معائنہ کرنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ ان کی موت کو تقریباً 2 دن گزر چکے ہیں اور ان کی لاش ایک ایسی جگہ پڑی ہوئی تھی جو عام گزرگاہ نہیں تھی۔ لاش کے پاس ایک ریوالور بھی پایا گیا ہے اور بائیں کن پٹی پر گولی کا نشان بھی تھا۔ ان کی جیب سے ایک کاغذ بھی نکلا ہے جس پر تحریر تھا کہ وہ مختلف وجوہات کی بنا پر دل برداشتہ ہو کر اپنے ہاتھوں زندگی ختم کر رہے ہیں اور کسی کو ان کی موت کا ذمہ دار نہ سمجھا جائے۔ اپنے تجربے کی بنیاد پر نادر ہمدانی نے اندازہ لگایا کہ انسپکٹر ثناء اللہ سیدھا سادہ آدمی ہے، زیادہ الجھنوں میں نہیں پڑتا۔ اس کے نزدیک 100% یہ خودکشی کا کیس تھا۔ ڈاکٹر زمان خان کی بھتیجی سے وہ صرف رسمی سوالات کرنے آ گیا تھا تاکہ وہ اپنی یہ رپورٹ مکمل کر سکے۔ اگر انسپکٹر ذہین ہوتا تو یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا کہ خط کی تحریر ڈاکٹر زمان خان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے بھی یا نہیں، لیکن نادر ہمدانی اس خیال کو بھی پی گیا۔ ریوالور کے بارے میں البتہ اس نے کچھ سوالات کیے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ ریوالور زمان خان صاحب کا ہی ہے؟ انسپکٹر چونکا، پھر اس نے جلدی سے بات بناتے ہوئے کہا، یہ معلوم کرنا کون سی مشکل بات ہے، پولیس اپنا کام کرنا جانتی ہے۔ ہمدانی نے اپنے آپ کو اس خاندان کا بہی خواہ بتایا تھا، چنانچہ اس نے باقی معاملات میں پورا حصہ لیا اور ضروری کارروائیوں کے بعد ڈاکٹر زمان خان کی تدفین کر دی گئی۔ انسپکٹر ثناء اللہ نے تو ابھی تک ریوالور کے بارے میں کوئی تحقیقات نہیں کی تھی، لیکن موقع ملتے ہی نادر ہمدانی نے اس بارے میں اینی سے پوچھا۔ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم چچا بھتیجی کے درمیان زیادہ روابط نہیں تھے۔ کچھ ہی معاملات ایسے ہوا کرتے تھے جن میں انکل زمان سے کچھ سوالات کر لیا کرتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی مجھ سے کھل کر گفتگو نہیں کی۔ اس ریوالور کے بارے میں میں کچھ بھی نہیں جانتی کہ یہ ان کا ہے بھی یا نہیں۔ ویسے ایک ذاتی بات میں آپ کو بتاؤں ہمدانی صاحب، وہ گوشہ نشین ضرور ہو گئے تھے، لیکن میں نے کبھی انہیں افسردہ یا غمگین نہیں دیکھا، نہ ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنی زندگی سے بیزار ہوں۔ لیکن ہمدانی صاحب، انکل کی موت کے بعد تو میں بالکل ہی تنہا رہ گئی ہوں۔ کلینک میں تالا ڈالنا پڑے گا کیونکہ میں تو نزلہ زکام کا علاج بھی نہیں کر سکتی، صرف اس لیے کلینک میں نظر آتی رہی ہوں کہ ایک ڈاکٹر کی بھتیجی ہوں۔ دیکھیے، میرا آپ پر کوئی حق تو نہیں ہے، لیکن انسان چھوٹے چھوٹے سہارے تلاش کرتا ہے۔ خدارا میرے بارے میں کچھ سوچئے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، تم بے فکر رہو، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، ہمدانی نے جواب دیا۔ بہرحال فی الحال کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جس کے لیے ہمدانی کو یہاں رکنا پڑتا۔ البتہ ہوٹل سے روانگی سے پہلے اس نے صدف کے بارے میں معلومات حاصل کی تو اسے پتا چلا کہ کوئی صدف سے ملنے آیا تھا، اور اس کے جانے کے بعد صدف نے ہوٹل کا بل ادا کیا، ٹیکسی منگوائی اور ریلوے اسٹیشن روانہ ہو گئی۔ جو شخص اس سے ملنے آیا تھا، کیا تم مجھے اس کا حلیہ بتا سکتے ہو؟ ہمدانی نے سوال کیا، اور کلرک نے اسے جو حلیہ بتایا وہ 100% اسی شخص کا تھا جس نے ہمدانی پر حملہ کیا تھا۔ بہرحال اس نے وہاں سے واپسی کا فیصلہ کیا۔ پھر اسے ایک اور خیال آیا۔ ڈاکٹر شیراز گل نے اپنا نام بدل لیا تھا اور اپنے بچپن کا نام استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ اگر وہ زندہ تھا تو ہو سکتا ہے کہیں آس پاس ہی عثمان شاہ کے نام سے پریکٹس کر رہا ہو، چنانچہ اس نے قرب و جوار کے علاقوں میں اس کی تلاش شروع کر دی۔ آخرکار ڈاکٹر عثمان شاہ کے کلینک کا سراغ لگا ہی لیا، جو دارالحکومت سے کوئی 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک درمیانے سے قصبے میں تھا۔ پھر وہ سابق شیراز گل اور موجودہ عثمان شاہ کے کلینک پہنچ گیا۔ اس نے ڈاکٹر عثمان شاہ سے ملاقات کی، اور جب وہ عثمان شاہ کے سامنے پہنچا تو اس نے اس کی جگہ فیروز کو سامنے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ کچھ دیر تک دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر ڈاکٹر شیراز گل یا عثمان شاہ نے سنبھل کر کہا، تشریف رکھیے۔ میں تو یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ میں آپ کو نہیں جانتا۔ یہ کہہ کر اس نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ہمدانی نے بھی اس سے ہاتھ ملایا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ اور ایسا کہنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں، کیونکہ بہرحال آپ نے بے شک دوبارہ عادل پاشا سے ملاقات نہیں کی، لیکن پھر بھی ہم نے آپ کا کیس اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ آپ یقین کیجئے، اس میں میں کسی بددیانتی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔
بددیانتی سے میری مراد یہ ہے کہ میں نے وعدے کے باوجود عادل پاشا صاحب سے ملاقات نہیں کی اور ان کی کاوشوں کا کوئی معاوضہ ادا نہیں کیا، لیکن آپ اس بات پر یقین کر لیجئے کہ میں نے ان سے اسی وقت پوچھا تھا کہ اس کارروائی کے سلسلے میں مجھے کیا نذرانہ پیش کرنا ہوگا۔ اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ تمام باتیں بعد میں طے کر لیں گے۔ عثمان شاہ کے ان الفاظ پر ہمدانی مسکرا دیا، پھر بولا، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ سے عادل پاشا کا معاوضہ وصول کرنے آیا ہوں؟ بخدا نہیں، آپ اس پائے کے لوگ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اصل میں کچھ مشکوک حالات میرے سامنے آ گئے تھے اور مجھے خدشہ ہو گیا تھا کہ کہیں میری شخصیت منظر عام پر نہ آ جائے۔ اس لیے میں نے عادل پاشا سے نہ تو فون پر بات چیت کی اور نہ ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، لیکن میں مسلسل اس کھوج میں رہا ہوں کہ جیسے ہی مجھے موقع ملے میں ان کے آفس میں نہ صحیح ان کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کروں۔ آپ کا نام نادر ہمدانی ہے نا؟ جی، پاشا صاحب نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا تھا۔ اصل میں میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں عادل پاشا صاحب کی قانونی خدمات حاصل کروں، لیکن میرا مقدمہ اسی وقت بنتا تھا جب تک صدف مجھے نظر نہ آ جاتی یا مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہ ہو جاتا۔ میں اپنی چھان بین میں لگا ہوا تھا۔ اور آپ اتنی وضاحتیں نہ دیجیے عثمان صاحب، آپ یقین کریں آپ کے نہ آنے پر ہمیں حیرت ضرور تھی، لیکن ہم آپ کے بارے میں کسی ایسے احساس کا شکار نہیں ہوئے تھے کہ آپ جان بوجھ کر گم ہو گئے ہیں، کیونکہ بہرحال آپ نے ہمیں باقاعدگی کے ساتھ محترمہ صدف کی تلاش کے لیے مخصوص کیا تھا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کسی شبہ سے بالاتر ہو کر مجھ سے بات کریں۔ کیا میں یہ سوال کر سکتا ہوں کہ آپ کو میرا پتہ کس طرح چلا؟ وزارت صحت کے ذریعے، نادر ہمدانی نے جواب دیا، اور عثمان شاہ اپنی کرسی کی پشت سے ٹک گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہمدانی کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ظاہر ہے اتنی ذہانت آپ ہی کے پاس ہو سکتی ہے کیونکہ آپ یہ کام باقاعدہ کرتے ہیں۔ میرا ذہن اس طرف نہیں گیا تھا، اور شاید میری تقدیر ہی میرا ساتھ دیتی رہی ہے کہ کسی اور کو اس ذریعے سے میرے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا خیال نہیں آیا۔ خیر، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا ہے۔ اگر آپ عادل پاشا صاحب کو اپنے بارے میں تفصیل بتا دیتے تو اب تک بہت سا کام ہو چکا ہوتا۔ آپ کو یہ سن کر شاید خوشی ہو، یا ہو سکتا ہے یہ بات آپ کے کانوں تک پہنچ چکی ہو کہ محترمہ صدف کل رات تک نادرہ آباد میں موجود تھیں۔ عثمان شاہ کے چہرے کے تاثرات سے اس بات کا اندازہ ہوا کہ اسے اس بات کا علم نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر تک نادر ہمدانی کی صورت دیکھتا رہا، پھر بولا، کیا آپ نے اسے اپنے قبضے میں کر لیا ہے؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ ہم لوگ قانونی معاملات کی نگرانی ضرور کرتے ہیں، کوئی غیر قانونی حرکت کبھی نہیں کرتے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، ڈاکٹر عثمان نے نڈھال لہجے میں کہا، پھر بولا، جب آپ اس قدر معلومات حاصل کر رہے ہیں تو یقیناً آپ نادرہ آباد بھی گئے ہوں گے اور وہاں سے بہت سی باتیں آپ کے علم میں آ چکی ہوں گی، تاہم تھوڑی سی وضاحت کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ڈاکٹر عثمان شاہ نے کہا، صدف سے شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ عثمان نے قدر توقف کے بعد بتانا شروع کیا، حالانکہ میں بچپن ہی سے زرمین کو پسند کرتا تھا، مگر حالات کچھ ایسے پیدا ہوئے کہ میری پھوپھی صاحبہ اس کی شادی کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ اس وقت جب میں صدف سے شادی کر چکا تھا، مجھے زرمین کے حالات کا پتہ چلا اور اسے انتہائی مشکلات کا شکار پا کر میں نے اسے نادرہ آباد بلا لیا۔ پھر میں نے اسے نرسنگ کی ٹریننگ دلوائی اور اپنے کلینک میں رکھ لیا۔ اگر میری اور صدف کی گھریلو زندگی خوشگوار ہوتی تو شاید میں دوبارہ زرمین کی طرف متوجہ نہ ہوتا، لیکن میرے پریشان کن ازدواجی حالات نے ایک بار پھر مجھے زرمین کے قریب کر دیا۔ میں صدف کو طلاق دے کر زرمین سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن صدف نے مکاری اور چالاکی سے کام لے کر مجھے نادرہ آباد میں رسوا کر دیا اور حالات یہاں تک پہنچا دیے کہ مجبوراً وہ شہر چھوڑنا پڑا۔ میں زرمین کے ساتھ مختلف شہروں میں تھوڑی تھوڑی مدت قیام کرتے ہوئے آخرکار یہاں پہنچ گیا، اور یہ کام میں نے اس لیے کیا تھا کہ صدف مجھے تلاش نہ کر سکے۔ یہاں میں نے زرمین سے شادی کر لی، جبکہ موجودہ قوانین کے مطابق میں دوسری شادی اس وقت تک نہیں کر سکتا تھا جب تک صدف کو طلاق نہ دے دیتا یا اس سے دوسری شادی کی اجازت نہ حاصل کر لیتا۔ نکاح کے فارم پر میں اس سلسلے میں کیے جانے والے سوالات کے صحیح جواب نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے نکاح تو کر لیا مگر اس کی رجسٹریشن نہیں کرائی، حالانکہ قانوناً یہ جرم ہے۔ اگر آج یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے تو عوام کی نظروں میں اپنی شخصیت کے احترام کو مجروح کرنے کے علاوہ مجھے شاید کچھ سزا بھی ہو جائے، لیکن خیر، اس وقت مجھے ان باتوں کی زیادہ پرواہ نہیں تھی، اور نہ میں نے یہ سوچا تھا کہ آئندہ ایسا کوئی وقت بھی آ سکتا ہے کہ مجھے عوام کو غلط فہمی سے بچانے کے لیے ان حالات کو پھر سے کریدنا پڑے گا۔ بہرحال میں نے اپنا نام تبدیل کر لیا اور اس کے بعد میں سکون سے پریکٹس کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ نادرہ آباد کی طرح مجھے یہاں بھی عزت اور ہر طرح کے عیش و آرام میں کوئی کمی پیش نہ آئی۔ گزشتہ دنوں ملکی حالات بہت تبدیل ہوئے ہیں، جگہ جگہ انسان دشمن عناصر ابھر کر اوپر آئے
اور بہت سی تبدیلیاں ہو گئیں۔ یہاں اس جگہ بھی جہاں میں پریکٹس کر رہا ہوں ایسے مفاد پرستوں کی کمی نہیں۔ بہرحال میں اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھا کہ کچھ لوگوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں مقامی طور پر الیکشن میں حصہ لوں۔ چنانچہ میں نے پہلے تو بڑی معذرت کی، لیکن ایک حلقہ ایسا بن گیا جو بضد ہے کہ میں انتخاب میں حصہ لوں۔ مجھے تیار ہونے کے بعد اس تشویش کا سامنا کرنا پڑا کہ اگر انہیں میرے ماضی کے بارے میں معلوم ہوا تو یہ میری نااہلی تصور ہوگی۔ میں جانتا تھا کہ میرے مخالف افراد اور ان کے ساتھ شامل سماج دشمن عناصر میری اس حیثیت کو قبول نہیں کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ مجھے طرح طرح کی دھمکیاں دینے کے علاوہ انہوں نے میرے ماضی کی کوئی ایسی بات تلاش کرنا شروع کر دی جو مجھے عوام کی نگاہوں میں گرا دے اور ان کے اعتماد سے محروم کر دے۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے میرا یہاں بڑا احترام کیا جاتا ہے، اور اسی بنیاد پر وہ مجھے الیکشن لڑنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں۔ بہرحال میری پوری زندگی میں صدف کے سوا کوئی اور سیاہ دھبا نہیں ہے۔ میں نے چاہا تھا کہ میں اسے تلاش کر کے اس کو کسی طرح مفاہمت پر رضامند کر لوں، اس سے نجات حاصل کر لوں۔ باقاعدہ تلاش کے بعد دشمن مجھے ذلیل نہیں کر سکتے، اسی لیے میں نے عادل پاشا سے رابطہ قائم کیا۔ الیکشن کی تاریخ میں ابھی کچھ وقت ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب بھی اگر کسی طرح سے صدف مل جائے اور آپ اسے اس بات کے لیے تیار کر لیں تو میرے مخالفین کا یہ حربہ بھی بے اثر ہو سکتا ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ آگے کی صورتحال کیا ہو۔ نادر ہمدانی اس داستان کو بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں اس نے بہت سے پیچیدہ مسائل حل کیے تھے اور ان کے بارے میں رپورٹ بنا کر ان کی شاندار کوریج کی تھی، لیکن یہ کیس کافی دلچسپ تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ایسی بات ہے تو مقدمہ کس قسم کا بنتا ہے؟ ہو سکتا ہے مقدمے والی بات صرف ایک کہانی ہو اور ڈاکٹر عثمان شاہ کسی ایسے وکیل کو ہمراز بنا کر اپنے لیے قانونی بہتری چاہتا ہو، یا پھر اس کے ذہن میں صرف اتنا خیال ہو کہ پاشا کے ذریعے صدف کو تلاش کر کے وہ اپنے اور صدف کے درمیان مفاہمت کرا سکے۔ دیکھیے نا ہمدانی صاحب، ایک بہت ہی گھٹیا بات کر رہا ہوں، آپ اسے محسوس نہ کریں پلیز۔ ہاں بتائیے۔ عادل پاشا سے بے شک میری دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ کچھ ایسے ہنگامے تھے جو درمیان میں پیش آ گئے ہیں اور جن کی تھوڑی بہت وضاحت میں کر چکا ہوں، لیکن میرے اور ان کے درمیان جو مالی معاملات، میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات، وہ ہم بعد میں طے کر لیں گے۔ جیسا کہ عادل صاحب نے کہا، میں آپ کو مکمل تفصیل بتائے دیتا ہوں، اس کے بعد غور کیجیے کہ یہ سارا قصہ کیا ہے۔ ہمدانی نے اس دوران میں پیش آنے والے تمام واقعات عثمان شاہ کو سنا دیے اور اس نے پرخیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، 100%۔ وہ لوگ، میرا مطلب ہے میرے مخالف، ہدف تک پہنچ چکے ہیں، اور اس نے یقیناً خلا کی درخواست اسی لیے واپس لے لی ہے کہ خود کو میری قانونی بیوی ثابت کر کے زرمین سے میری شادی کو ناجائز قرار دلوا سکے اور مجھے عوام کی نگاہوں میں بدنام کر سکے۔ اوہ میرے خدا، یہ تو بڑی مشکل پیش آ گئی۔ ایک بات بتائیے، آپ نے پاشا صاحب کے علاوہ کسی اور سے بھی صدف کی تلاش کے لیے رابطہ کیا ہے؟ ہرگز نہیں، لیکن آپ نے ابھی فرزانہ نامی ایک لڑکی کا ذکر کیا ہے اور کسی اور شخص کا بھی۔ میں یہی سوچ رہا ہوں کہ وہ کون ہو سکتے ہیں۔ وہ صدف کا پتہ لانے کے بارے میں کام کر رہے ہیں، خاص طور سے وہ لڑکی فرزانہ، کیونکہ یہ بات میرے علم میں ہے کہ صدف کی کوئی بھانجی یا بھتیجی نہیں ہے۔ ایک بات بتائیے، کیا فرزانہ نے اپنا کوئی پتہ وغیرہ بھی دیا تھا؟ ہاں، ہمدانی نے کہا۔ مجھے بتانا پسند کریں گے؟ کیوں نہیں، ہمدانی نے کہا، اور اس نے وہ پتہ دہرایا۔ ہمدانی نے سوال کیا، ویسے ایک بات بتائیے، آپ ان حالات کا شکار تھے، لیکن آپ نے اس کے باوجود الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ کیا آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ بات آپ کے لیے مشکل کا باعث بن سکتی ہے؟ میں نے کوئی فراڈ نہیں کیا، میرا اصل نام واقعی عثمان شاہی ہے، اور میں اسی نام سے الیکشن لڑنا چاہتا تھا، اور مجھے امید تھی کہ اگر کوئی اسکینڈل نہیں کھڑا ہوا تو میں 100% الیکشن جیت جاؤں گا۔ ایک دشمن ہے میرا، نام اس کا گلزار ہے، اور وہ خاصا بااثر آدمی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ فیئر الیکشن میں وہ مجھ سے نہیں جیت سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ مجھے بدنام کرنے کی مہم اسی نے شروع کر رکھی ہے۔ اس کا ایک اخباری اثر بھی ہے، اور اس اخبار کے ذریعے وہ میرے خلاف خبریں اور افواہیں شائع کراتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ مقامی پولیس کے افراد بھی اس کے ساتھ شامل ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ 1-2 اعلیٰ افسروں کو اس نے ٹرانس میں لے رکھا ہے۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، لیکن اگر انہوں نے صدف کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور اس سے یہ بیان دلوا دیا کہ وہ میری جائز بیوی ہے اور زرمین سے میں نے جو شادی کی ہے وہ غلط اور ناجائز ہے، تو مجھے کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ محترمہ صدف ابھی کچھ دنوں پہلے نادرہ آباد سے غائب ہو گئی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بار پھر میری ڈیوٹی ہے کہ میں ان کا پتہ چلاؤں اور انہیں مجبور کروں کہ وہ آپ کے خلاف کام کرنا چھوڑ دیں۔ بڑے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے گا مجھے ہمدانی صاحب، بار بار کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن میں آپ لوگوں کے معاوضے کا مقروض ہوں۔
مجھے خطرہ ہے کہ صدف ایک آدھ دن میں یہاں تک پہنچ جائے گی۔ عثمان شاہ نے افسردگی سے کہا۔ دیکھیے، جو کچھ بھی بہتر ہو سکتا ہے میں کرنے کی کوشش کروں گا، مجھے اجازت دیجیے۔ ڈاکٹر عثمان شاہ نے بڑی نیاز مندی سے ہمدانی کو رخصت کیا۔ ڈاکٹر عثمان شاہ کے کلینک سے نکلنے کے بعد ہمدانی کے ذہن میں کئی سوالات گردش کر رہے تھے۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اس کا دوست جو محکمہ پولیس میں انسپیکٹر تھا، ایک زمانے میں ٹرانسفر ہو کر یہاں آیا تھا، اس کا نام نعمان غزالی تھا۔ اگر وہ اس وقت بھی یہیں موجود ہے، کیونکہ یہاں آنے کے بعد اس سے رابطہ ٹوٹ گیا تھا، تو وہ اس سے بہت سے معاملات میں مدد لے سکتا ہے۔ اس نے نعمان سے ملاقات کی، لیکن نعمان غزالی نے زیادہ پرجوش انداز کا مظاہرہ نہیں کیا، جس پر نادر ہمدانی کو بڑی حیرت ہوئی۔ کیا بات ہے؟ اس دوران ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے تم شاید کچھ الجھ گئے ہو۔ یہ بات نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں کہ آج کل یہاں محکمہ پولیس میں بڑی سیاست چل رہی ہے، ذرا سی بات پر رپورٹ ہو جاتی ہے، اور ایس پی صاحب سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ سروس معطل کرا دیتے ہیں، انکوائری کے بہانے مہینوں پریشان کرتے ہیں۔ ایسے بہت سے کیس ہو چکے ہیں، اور تم ایک بدنام کرائم رپورٹر ہو۔ معاف کرنا، بدنام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم ہر ایک کے خلاف ہر بات سچ لکھ دیتے ہو۔ یہ بات میرے لیے خطرناک ہے، پہلے ہی تمہاری یہاں آمد میرے لیے الجھن کا باعث ہے۔ اچانک ہی ہمدانی چونک پڑا، اس کی نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھیں۔ سامنے والی دیوار پر ایک گروپ فوٹو لگا ہوا تھا، جو شاید ڈی آئی جی صاحب کی یہاں آمد کے موقع پر اسٹاف کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ گروپ فوٹو نے ہمدانی کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی۔ وہ چونک کر اٹھا اور تصویر کے پاس جا کر غور سے دیکھنے لگا۔ اس کا خیال بالکل ٹھیک تھا، وہی طویل قامت آدمی جس کے بارے میں ہمدانی کو بعد میں یاد آیا تھا اور جس نے اس پر حملہ کیا تھا، یونیفارم پہنے کھڑا تھا۔ نعمان غزالی اسے غور سے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ کیا تم مجھے اس شخص کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ ہمدانی نے اس شخص کے چہرے پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ شاید تم اسے بھول گئے، دارالحکومت ہی سے تبدیل ہو کر یہاں آیا ہے، بہت خطرناک آدمی ہے۔ شاید تمہیں یاد ہو کہ ایک بار ایک ایس پی نے اس کا تبادلہ اس کی مرضی کے خلاف کہیں کر دیا تھا، تو اس نے ایس پی کو گولی مارنے کی دھمکی دی تھی۔ عام طور سے محکمے کے عتاب کا شکار رہتا ہے، مگر باز نہیں آتا۔ تم یوں سمجھ لو کہ بدنام ترین پولیس آفیسرز میں سے ہے۔ تمہیں گلاب خان کے بارے میں تو معلوم ہوگا، گلاب خان جس کی دھاک پورے دارالحکومت میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ اس کا شاگرد ہے۔ کیا ان دنوں یہ یہاں تعینات ہے؟ ہاں، انسپیکٹر کی حیثیت سے۔ گڈ۔ کیوں، کوئی خاص بات ہے؟ نہیں، بس جانی پہچانی شکل تھی، اس لیے میں نے اس بارے میں سوال کر لیا۔ نادر ہمدانی نے بات کو ٹال دیا، پھر بولا، چلو اگر تمہیں میری یہاں آمد سے کچھ الجھنیں درپیش آ سکتی ہیں تو میرا خیال ہے مجھے تمہارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ نہیں یار، ایسی بات نہیں ہے، بس دیکھو نا، ہر شخص نوکری بچانے کے چکر میں رہتا ہے، اور ہمارے افسر اعلیٰ صاحب باہر کے لوگوں سے زیادہ اندر کے لوگوں کی ٹوہ میں رہتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اصل میں بس ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے انہوں نے کہ یہاں محکمہ پولیس میں بھی جو کچھ ہو وہ صرف ان کی مرضی کے مطابق ہو۔ ہمدانی کے ہونٹوں پر بے اختیار ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، اور ان کی مرضی؟ چلو خیر چھوڑو۔ اچھا اب اجازت۔ نعمان غزالی سے اس کے اچھے تعلقات تھے، لیکن اس وقت نعمان غزالی کی جو کیفیت تھی، اس کے بعد اس کے پاس مزید رکنا خود اپنی بے عزتی کے مترادف تھا۔ بہرحال ہمدانی محسوس کر رہا تھا کہ یہاں آنا بالکل ہی بے مقصد نہیں رہا ہے۔ کم از کم اس شبہ کی تصدیق ہو گئی تھی کہ وہ شخص جس نے حملہ کیا تھا وہی تھا جسے اس نے دارالحکومت کے پولیس ہیڈ آفس میں دیکھا تھا، اور جس کا نام شہروز خان تھا۔ نادر ہمدانی کو یہ اندازہ تھا۔ کیس بڑی خوش اسلوبی سے آگے بڑھ رہا ہے، نئے کردار سامنے آ رہے ہیں۔ بہت سی باتیں غور طلب تھیں۔ عثمان شاہ نے اسے بتایا تھا کہ صدف کی اس سے ملاقات دارالحکومت ہی میں ہوئی تھی، اور اس وقت وہ ایک کلب میں موسیقی کے پروگرام پیش کرتی تھی۔ بہرحال صدف نادرہ آباد سے غائب ہو گئی تھی۔ کیا وہ دارالحکومت کے کسی حصے میں اسے مل سکتی ہے؟ وہ واپس چل پڑا۔ عادل پاشا سے فوری ملاقات کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، کام جاری تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ عثمان شاہ اسے دستیاب ہو گیا تھا، اور عادل پاشا کے لیے یہ خبر کافی دلچسپ ہوتی۔ البتہ اس نے سب سے پہلے وہ کلب تلاش کیا جہاں 20 برس پہلے صدف موسیقی کا پروگرام پیش کیا کرتی تھی، اور وہاں کی روح رواں تھی۔ محتاط انداز میں وہ کلب کے نچلے درجے کے اسٹاف کو تلاش کرنے لگا تاکہ ان سے معلومات حاصل کرے۔ سب سے پہلے اس کی ملاقات ایک بوڑھے چوکیدار سے ہوئی، اور ہمدانی نے اسے اپنی باتوں میں الجھا لیا۔ اسے پتہ چلا کہ چوکیدار کم از کم 25 سال سے یہاں چوکیداری کرتا رہا ہے، اس پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اس نے چوکیدار کو تھوڑی سی رقم دے دی تو وہ خوش ہو گیا، اور پھر ہمدانی نے اس سے معلومات حاصل کی، جس کا لب لباب یہ تھا کہ جن دنوں وہ نیا آیا تھا، کلب میں صدف نامی ایک لڑکی جو بہت خوبصورت تھی اور بہت اچھا گاتی تھی، اس نے ایک ڈاکٹر سے شادی کر لی، اور پھر نہ جانے کیا ہوا کہ کچھ عرصے بعد وہ واپس لوٹ آئی
اور دوبارہ کلب میں ملازم ہو گئی۔ اس دوران میں اسٹیج کے ایک اور اداکار سے اس کی دوستی ہو گئی اور صدف نے ایک مقامی عدالت میں درخواست دے کر اپنے ڈاکٹر شوہر سے خلا حاصل کی اور اس اداکار سے شادی کر لی۔ لیکن کچھ عرصے بعد اداکار کو بیرون ملک کوئی ملازمت مل گئی اور وہ صدف کو لے کر چلا گیا۔ جب سے اب تک وہ واپس نہیں آئی ہے، یا پھر اسے اس بوڑھے چوکیدار نے نہیں دیکھا ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ سنا ہے۔ نادر ہمدانی کے ایک اور سوال کے جواب میں چوکیدار نے بتایا کہ صدف کی سب سے قریبی اور گہری دوست راہیلہ تھی۔ دونوں ساتھ ساتھ کلب میں کام کرتی تھیں اور ساتھ ہی رہتی تھیں۔ صدف نے شادی کر لی، تب بھی راہیلہ اسی مکان میں رہتی اور کلب میں کام کرتی رہی، اور جب صدف آئی تو سیدھی راہیلہ کے پاس ہی پہنچی، اور پھر جب واپس بیرون ملک گئی تو راہیلہ کو ساتھ لے گئی۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد راہیلہ واپس آ کر دوبارہ کلب میں کام کرنے لگی، البتہ وہ بہت ہی موٹی اور بھدی ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کلب کے مالک نے اسے کام دینے سے منع کر دیا۔ اب اس کے بعد راہیلہ اسٹیج اور فلموں میں ایکسٹرا کا کام کرتی ہے اور کبھی کبھی پرانے وقتوں کو یاد کرنے کے لیے کلب بھی آ جاتی ہے۔ چوکیدار نے اس کے گھر کا پتہ بھی بتایا، لیکن اس نے کہا کہ وہ پچھلے ہفتے اس سے ملنے گیا تھا تو وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے باہر گئی ہے، پتہ نہیں ابھی واپس آئی ہے یا نہیں۔ ہمدانی ابھی یہ معلومات حاصل کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ اٹھی۔ پولیس کی ایک جیپ تھوڑے فاصلے پر آ کر رکی تھی اور اس میں سے شہروز خان نیچے اتر رہا تھا۔ پتہ نہیں شہروز خان نے نادر کو دیکھا تھا یا نہیں، لیکن ہمدانی نے اسے اچھی طرح پہچان لیا تھا۔ شہروز خان اسی کلب کی جانب آ رہا تھا، لیکن وہ بری طرح چونک پڑا۔ واقعات کے ڈانڈے مل رہے تھے۔ شہروز خان کلب میں کیوں آیا ہے یہ بعد میں معلوم کیا جا سکتا تھا۔ اس وقت شہروز خان کی نگاہوں سے محفوظ رہنا تھا۔ چوکیدار کے پاس دوبارہ جانا یا اس کلب کا چکر لگانا خطرناک ہو سکتا تھا، کیونکہ اگر شہروز خان اسے وہاں دیکھ لیتا تو وہ ضرور بوڑھے چوکیدار سے معلومات حاصل کرتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیچارے بوڑھے چوکیدار کو اس کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچ جاتا۔ چنانچہ اب اس کے بعد ایک اور فیصلہ کر کے وہ ایک اور نام کو ٹرائی کرنا چاہتا تھا۔ نیو گیریزن ٹاؤن فلیٹ نمبر 28، جہاں فرزانہ رہتی تھی۔ تیسری منزل پر اس نے مطلوبہ فلیٹ کے دروازے پر دستک دی۔ جواب میں ایک نوجوان لڑکی نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا اور غور سے ہمدانی کو دیکھا، جو خود بھی اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ لڑکی کی عمر 25 سال سے کچھ زیادہ معلوم ہوتی تھی۔ رنگت گندمی تھی، نقوش میں ایک کشش تھی، مگر چہرے پر معصومیت کے بجائے مکاری اور چالاکی کا تاثر حاوی تھا۔ جی فرمائیے، میں فرزانہ صاحبہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ کیا آپ فرزانہ ہیں؟ کچھ ضروری باتیں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں آپ کو نادرہ آباد کا حوالہ دوں یا آپ سے یہ کہوں کہ آپ کسی کے کہنے پر صدف کے بارے میں معلومات حاصل کر رہی ہیں اور آپ نے… چلیے چھوڑیے، یوں سمجھ لیجئے کہ میں آپ کے بارے میں پولیس کو اطلاع دے دیتا ہوں۔ جی، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر نادر ہمدانی صاحب، لیکن پولیس اسٹیشن آپ اکیلے نہیں جائیں گے، میں آپ کو پولیس اسٹیشن لے چلوں گا۔ اس آواز پر چونک کر ہمدانی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے شہروز خان نظر آیا۔ وہ کڑی نگاہوں سے ہمدانی کو دیکھ رہا تھا۔ فرزانہ کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہمدانی نے شہروز خان سے پوچھا۔ پہلے کی بات اور تھی جب شہروز خان تیزی سے اپنا کام دکھا کر نکل گیا تھا، لیکن اب ہمدانی پوری طرح ہوشیار تھا۔ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا نہیں، اس کو چھوڑیے اور فرمائیے۔ میرے پاس ایک رپورٹ ہے کہ نادرہ آباد میں ایک عورت کار کے حادثے میں ہلاک ہو گئی تھی، اور جس کار نے اس بوڑھی عورت کو کچلا تھا وہ آپ کی تھی۔ میں آپ کو اس بوڑھی عورت کو کچل کر فرار ہونے کے شبہے میں گرفتار کر رہا ہوں۔ غور کر لو شہروز خان، میرا نام ہمدانی ہے اور میرا نام شہروز خان ہے۔ آئیے، حوالات آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ حالانکہ میں نے نادرہ آباد میں آپ کو سمجھایا تھا، لیکن آپ باز نہیں آئے۔ ویسے میرا استاد کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ اسمارٹ سمجھتے ہیں اور بڑی چھان بین کرتے رہتے ہیں۔ گلاب خان نے کبھی براہ راست آپ پر ہاتھ نہیں ڈالا، لیکن میرا خیال ہے کہ اب آپ نے اسے موقع دے دیا ہے۔ جتنا بیوقوف وہ ہے شہروز خان، تم اس سے کہیں زیادہ بیوقوف معلوم ہوتے ہو۔ ایک بیوقوف کا شاگرد بیوقوف ہی ہو سکتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا تم اتنے ہی طاقتور ہو کہ مجھ جیسے آدمی پر آسانی سے ہاتھ ڈال سکو؟ میں بھی کچے کام نہیں کرتا۔ سینٹرل انٹیلیجنس کا نام سنا ہے؟ کیا مطلب؟ ملک گیر ادارہ ہے اور اس کا تعلق ہر معاملے سے ہے۔ تم بے شک محکمہ پولیس سے تعلق رکھتے ہو، لیکن بہرحال اتنے ذہین نہیں ہو جتنا عام طور پر پولیس والوں کو ہونا چاہیے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ تم نے نادرہ آباد میں مجھے زخمی کر کے مجھے میری ہی کار میں ڈال دیا تھا، لیکن ایسا کرتے ہوئے تم نے اپنی انگلیوں کے نشانات چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تمہاری انگلیوں کے کتنے ہی نشانات میری کار پر رہ گئے تھے اور میں نے اس پورے واقعے کی رپورٹ انٹیلیجنس کو دے دی تھی، اور ساتھ ہی تمہارے وہ نشانات بھی۔
ہمدانی نے ایک لمحے کے اندر شہروز خان کے چہرے کے پھیکے پن کو محسوس کر لیا تھا، البتہ فرزانہ دلچسپی سے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ شہروز خان تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر بولا، بہت چالاک ہو تم، لیکن میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں کہ زندگی میں کبھی دوبارہ شہروز خان کے سامنے آنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو یہ سمجھ لو کہ میرے لیے کہیں سے تمہاری لاش برآمد کرنا مشکل نہیں ہوگا، کیا سمجھے؟ اور تم فرزانہ، تم اس شخص کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ تمہاری قسمت اچھی تھی، ورنہ میں تمہیں پولیس لاک اپ میں لے جا کر الٹا لٹکاتا اور تمہاری کھال ادھیڑ کر تمہارے پیروں میں پھینک دیتا۔ چلو فرزانہ، اندر چلو، اس نے کہا اور فلیٹ کے دروازے پر پہنچ کر فرزانہ کو اندر دھکیلا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ بہرحال یہ فرزانہ کا فلیٹ تھا اور شہروز خان کے فرزانہ سے کس طرح کے تعلقات تھے اس کا اندازہ تو کچھ لمحوں میں ہی ہو گیا تھا، لیکن اس وقت یہاں کوئی ہنگامہ آرائی بے مقصد تھی۔ چنانچہ ہمدانی ایک گہری سانس لے کر وہاں سے پلٹ آیا۔ اسی دوران میں اسے ڈاکٹر عثمان کا فون موصول ہوا۔ ڈاکٹر عثمان شاہ بہت پرجوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے جذباتی لہجے میں کہا، اب جب کہ تم میری زندگی کے اہم واقعات میں شریک ہو چکے ہو ڈیئر ہمدانی، میں تم سے یہ درخواست کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا کہ تم میری مدد کرو۔ جی فرمائیے۔ میں نے تمہیں گلزار کے بارے میں بتایا تھا، یہ لوگ پرسوں ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں جس میں میرے بارے میں تمام حالات بیان کر دیے جائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے کیریئر کا اختتام ہوگا۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ آپ بے فکر رہیں، میں حالات کا جائزہ لے کر آپ سے رابطہ کرتا ہوں، ہمدانی نے جواب دیا، لیکن اس وقت وہ کافی الجھ گیا تھا۔ حالات پیچیدہ ہوتے جا رہے تھے۔ اس دن جب وہ اپنے فلیٹ پر پہنچا اور کار کھڑی کر کے کار سے نیچے اترا تو گوشت فروش خلیفہ جی نے مسکراتے ہوئے آنکھ ماری اور بولے، اما ادھر تو آؤ چندا، بڑے اونچے اڑ رہے ہو آج کل۔ یہ بہترین کار اور لونڈیا، جاؤ تمہارے فلیٹ میں بٹھا دیا ہے اسے۔ لونڈیا؟ لڑکی؟ اما تو اور کیا، جاؤ پیارے جاؤ، جوانی کا ٹائم ہے، اس وقت کچھ نہ کرو گے تو پھر کیا بوڑھے ہو کر کرو گے؟ جاؤ۔ یہاں کا سسٹم ذرا الگ تھا، گھروں کی چابیاں ایک دوسرے کے پاس رہا کرتی تھیں۔ خلیفہ جی گوشت والے یہاں کی یونین کے صدر بھی تھے، چھڑے چھانٹ لوگوں کے گھروں کی چابیاں بھی ان کے پاس رہا کرتی تھیں، اس لیے فلیٹ کھل گیا تھا۔ مگر یہ لڑکی کون ہو سکتی ہے؟ نادر ہانپتا کانپتا جب اپنے فلیٹ میں داخل ہوا تو اس نے اینی کو دیکھا۔ وہ حیران پریشان بیٹھی تھی، چہرہ اترا ہوا تھا۔ خدا کا شکر ہے نادر تم آ گئے، میں تو بے موت ماری گئی۔ کیا ہوا اینی، خیریت تو ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ نادر، میرے پاس فرزانہ کا پیغام آیا تھا، میں نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ اس کا فلیٹ نیو گیریزن ٹاؤن میں ہے اور وہ فلیٹ نمبر 28 میں رہتی ہے۔ فرزانہ نے مجھے کہا کہ وہ انکل زمان کی موت کے بارے میں مجھے کچھ بتانا چاہتی ہے، میں اس کے پاس پہنچ جاؤں۔ میں انکل زمان کے مسئلے میں جس قدر غمزدہ ہوں شاید تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ فرزانہ کی طلبی پر میں وہاں پہنچ گئی۔ میں تقریباً 3 بجے اس کے فلیٹ پر پہنچی تو میں نے فرزانہ کے فلیٹ سے ایک شخص کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ کچھ گھبرایا ہوا سا معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو مجھے دیکھا، پھر سر جھکا کر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ چہرے مہرے سے وہ شریف آدمی معلوم ہو رہا تھا۔ بہرحال میں نے فرزانہ کے فلیٹ کے دروازے پر دستک دی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ میں نے پٹ کو تھوڑا سا کھول کر اندر جھانکا اور پھر اندر داخل ہو گئی۔ اندر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے اسے آواز دی لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ تب میں نے ایک کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو فرزانہ پلنگ پر دراز تھی۔ میں نے اسے کئی آوازیں دی، تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ سو نہیں رہی ہے بلکہ حقیقت میں وہ مر چکی تھی۔ میری حالت خراب ہو گئی۔ اگر کوئی آ جاتا تو مجھے اس کا قاتل تصور کر سکتا تھا۔ میں جلدی سے باہر نکل آئی اور دروازے کے باہر آ کر یہ سوچتی رہی کہ اب ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ میں بہت دیر تک پریشان ہو کر سوچتی رہی۔ تم نے مجھے اپنا پتہ بتایا تھا۔ اتفاق سے میرے پاس موبائل فون نہیں تھا، لیکن تمہارا پتہ مجھے یاد تھا تو میں یہاں چلی آئی۔ یہاں کے رہنے والے تو بہت اچھے لوگ ہیں۔ گوشت والے صاحب نے مجھ سے بڑی محبت سے بات کی۔ ان کے پاس تمہارے فلیٹ کی چابی بھی تھی اور پھر وہ مجھے یہاں بٹھا کر چلے گئے۔ اوہ میرے خدا، تو فرزانہ قتل کر دی گئی۔ 100%۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا، یقیناً اسے گلا گھونٹ کر مارا گیا تھا۔ اور وہ شخص، کیا تم مجھے اس کا حلیہ بتا سکتی ہو جسے تم نے فرزانہ کے فلیٹ سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا؟ اینی نے جو حلیہ بتایا وہ 100% شہروز خان کا تھا۔ شہروز خان نے اپنا موجودہ حلیہ تھوڑا سا تبدیل کر لیا تھا۔ فرینچ کٹ داڑھی، خاص قسم کی گول اینک نے اسے یقینی طور پر تبدیل کر دیا تھا۔ بہرحال اینی تو اسے ویسے بھی نہیں پہچان سکتی تھی۔ اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ میرا خیال ہے تمہیں پولیس میں رپورٹ درج کرا دینی چاہیے۔ پہلے ہی تم نے بہت دیر کر دی ہے۔ اگر اس دوران میں پولیس وہاں پہنچ گئی
تو تمہارے لیے بڑی پریشانی ہو سکتی ہے۔ جاؤ تم سیدھی پولیس ہیڈ کوارٹر جاؤ، اپنا کوئی خیال ظاہر مت کرنا، بس تم یہی کہنا کہ فرزانہ تمہارے پاس آئی تھی، اس کی تم سے ملاقات ہوئی تو تم نے اس سے اپنی ملازمت کی بات کی اور اس نے اپنا پتہ تمہیں دے دیا تھا۔ چونکہ تمہارے انکل مر چکے ہیں اس لیے وہ نادر آباد میں تمہیں کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ جب تم فرزانہ کے فلیٹ میں پہنچی تو وہ اپنے فلیٹ میں مردہ پڑی ہوئی تھی۔ کسی آدمی کے وہاں سے نکلنے کے بارے میں کچھ مت بتانا۔ لیکن نادر، وہ شخص قاتل بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہوگا ہمیں پتہ چل جائے گا، لیکن تم اس چکر میں مت پڑنا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات کا خاص طور پر خیال رکھنا۔ وہ کیا؟ تم بتانا کہ جب تم فرزانہ کے فلیٹ کے سامنے پہنچی تو تم نے کوریڈور میں ایک شخص کو دیکھا جس کے چہرے پر سختی اور بے رحمی کے تاثرات تھے۔ تم اس کا حلیہ جو بتاؤ گی اسے نوٹ کر لو۔ تمہیں دیکھ کر وہ چھپنے کی کوشش کرنے لگا جس سے تمہیں اس پر شک ہوا، اور اس کے بعد وہ شخص چلا گیا۔ مگر میں نے تو… اینی، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اگر مناسب سمجھو تو وہی کرو، اور فکر مت کرو، میں ہر طرح سے تمہاری مدد کروں گا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر میں رپورٹ درج کرانے کے بعد میں تمہارے پاس آ جاؤں؟ ہرگز نہیں، تمہیں واپس نادر آباد ہی جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اینی نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ عادل پاشا کا فون موصول ہوا تھا، چنانچہ وہ کچھ دیر کے بعد ہمدانی کے آفس پہنچ گیا۔ چائے کی سخت طلب ہو رہی تھی، لیکن میں تمہارے ساتھ چائے پینا چاہ رہا تھا۔ شکریہ، ہمدانی نے کہا۔ چائے کے کچھ گھونٹ لینے کے بعد عادل پاشا نے کہا، ڈاکٹر عثمان شاہ یا شیراز گل میرے پاس آیا تھا۔ تفصیل تو تم سے معلوم ہو ہی چکی تھی، وہ بھی جانتا تھا کہ تم نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہوگا۔ خود اس نے اپنی زبان سے بھی سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ الیکشن لڑ رہا ہے اور اس کا واحد مد مقابل گلزار اس کے خلاف مواد حاصل کرنے میں مصروف ہے۔ اس کے علاوہ گلزار کو کچھ قانونی لوگوں کی بھی ہر طرح کی مدد حاصل ہے، اس لیے وہ اپنی ضمانت قبل از گرفتاری بھی چاہتا تھا۔ میں نے اس سلسلے میں اپنا کام کر لیا ہے۔ اس تمام سلسلے میں ایک اہم ترین بات بھی ہے۔ وہ کیا؟ نادر ہمدانی نے پوچھا۔ ظاہر ہے اس نے بھی اپنے پاس کچھ ذرائع رکھے ہوں گے۔ انہی ذرائع نے اسے بتایا کہ صدف پہلے نادر آباد میں نظر آئی، پھر وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس وقت وہ دارالحکومت کے ہوٹل نور کے روم نمبر 40 میں مقیم ہے۔ زبردست، ہمدانی نے مسکرا کر کہا۔ ماضی کے کچھ فوٹوگرافز دے کر گیا ہے جن میں وہ صدف کے ساتھ ہے۔ عادل پاشا نے کچھ فوٹوگراف نکال کر ہمدانی کو دیے تو ہمدانی انہیں دیکھ کر اچھل پڑا۔ اب وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان تصویروں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ 6-7 تصویریں تھیں۔ انہی میں کچھ تصویریں ایسی بھی تھیں جن میں اس کے چند دوست احباب بھی تھے۔ کوئی خاص بات؟ عادل پاشا نے پوچھا۔ ہاں، بہت خاص، مجھے بھی بتاؤ۔ وہ عورت جو کچھ دن پہلے نادر آباد پہنچی تھی اور جس نے وکیل کی مدد سے خلا کی درخواست واپس لی تھی، وہ صدف نہیں تھی۔ کیا؟ عادل پاشا نے حیرت سے کہا۔ ہر چند کے تصویریں 20 سال پرانی ہیں، لیکن… اوہ میرے خدا، اتنا بڑا فراڈ! تو پھر وہ کون تھی؟ راہیلہ، ایک سٹیج آرٹسٹ، ان دونوں کی دوست، اور یہ اس کی خود کی تصویر ہے۔ نادر ہمدانی نے گروپ فوٹو میں سے اسے ایک کا چہرہ دکھایا۔ اب تم کیا کرو گے؟ عادل پاشا نے کہا۔ کام، نادر ہمدانی مسکرا کر بولا۔ اس کے بعد دونوں خاموشی سے چائے پیتے رہے۔ دونوں ہی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ عادل پاشا نے کہا، اب تو میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اس کیس کے سلسلے میں شدید تجسس کا شکار ہیں، چنانچہ میں یہ درخواست کروں گا کہ صورتحال سے مجھے بھی آگاہ کرتے رہنا۔ یقیناً، اور پلیز یہ لفافہ رکھو۔ اور ڈاکٹر عثمان شاہ یا ہمارے محترم کلائنٹ فیروز صاحب فیس دے گئے ہیں، اور اس میں ایمانداری کا حصہ آپ کی نظر۔ ہمدانی نے ہنستے ہوئے لفافہ لے کر جیب میں رکھ لیا اور پھر اس کے بعد وہ اجازت لے کر وہاں سے چل پڑا۔ در حقیقت اس اطلاع نے اس کے دماغ کی چولیں ہلا دی تھیں کہ صدف کے بھیس میں راہیلہ نادر آباد پہنچی تھی۔ اس بات کا فائدہ اٹھا کر کہ واقعات 20 سال پرانے تھے اور اب اتنے لوگ موجود نہیں ہوں گے جو راہیلہ کو پہچان سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز اس کے ذہن میں ابھری تھی۔ یہ ایک خیال تھا، ڈاکٹر زمان خان جو صدف کو پسند بھی کرتا تھا۔ اینی نے یہ بات اسے بتائی تھی اور ڈاکٹر زمان کی لاش مل چکی تھی۔ دوسری فرزانہ تھی جو صدف کی تلاش میں نادر آباد پہنچی تھی۔ یقیناً اسے بھی کچھ سن ملی ہوگی جس کی وجہ سے وہ موت کا شکار ہو گئی۔ بہرحال ہمدانی جانتا تھا کہ اب اسے کہاں جانا ہے، چنانچہ وہ کلب پہنچا۔ اس سلسلے میں وہ چوکیدار بھی اہم تھا اور چوکیدار نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ وہ راہیلہ یہی تھی جس کی جوانی کی تصویر عثمان شاہ اور صدف کے ساتھ ہے۔ چوکیدار کو تھوڑا بہت انعام دینے کے بعد اس نے راہیلہ کے گھر کا پتہ بھی معلوم کیا، اور اب اس کے بعد اس کا رخ راہیلہ کے گھر کی جانب ہی تھا۔ بہت سے معاملات میں ذرا غلط ہی طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے، لیکن تفتیش کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس رات 1 بجے کے قریب وہ راہیلہ کے گھر میں داخل ہوا، جس کا دروازہ باہر سے بدستور بند تھا
اور اس میں تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے راہیلہ کے پورے گھر کی تلاشی لی اور اسے یہاں آ کر خاصی کامیابی حاصل ہوئی۔ راہیلہ کا گھر 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ ہمدانی نے 2 کمروں کی تلاشی لی اور پھر تیسرے کمرے میں داخل ہو گیا جو خوابگاہ کے طور پر استعمال ہوتا ہوگا، لیکن ان دنوں چونکہ راہیلہ اپنے گھر میں نہیں رہ رہی تھی اس لیے وہ اجڑا سا پڑا تھا۔ ہمدانی پوری توجہ اور احتیاط کے ساتھ ایک ایک چیز کو دیکھتا پھر رہا تھا۔ پھر اسے ایک ایسی چیز نظر آ گئی جو بے مثال تھی۔ یہ ایک بڑا سا پیکٹ تھا جس میں کچھ کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک کاغذ اٹھا کر اس کی تہہ کھولی۔ یہ ایک عدالتی کاغذ تھا جس میں تنسیخ نکاح کی ڈگری فیملی کورٹ کی طرف سے تھی۔ فیملی کورٹ نے صدف کی درخواست منظور کرتے ہوئے خلا کا فیصلہ دے دیا تھا۔ دوسرا اور تیسرا کاغذ نکاح کے فارم کی نقلیں تھیں جو رجسٹریشن کے بعد دلہا دلہن کو واپس کی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک کاغذ صدف کی شادی کا تھا، لیکن ڈاکٹر شیراز گل کے ساتھ نہیں بلکہ اس اداکار کے ساتھ جس کے بارے میں پتا چلا تھا کہ صدف نے اس سے شادی کر لی ہے۔ ہمدانی کا دل خوشی سے بھر گیا۔ یہ تمام چیزیں اس نے اپنی تحویل میں لے لیں اور اس کے بعد خاموشی سے اس مکان سے باہر نکل آیا۔ لیکن اس کے بعد اسے اینی کا خیال آیا۔ اینی نادرآباد پہنچ چکی ہوگی اور جس طرح شیطانی ذہن اس سارے کیس کے سلسلے میں اپنے جال بنتے پھر رہے تھے، اس طرح اینی کی خبر گیری ضروری تھی کیونکہ وہ اچانک ہی خطرے میں گھر گئی تھی۔ وہ دن کی روشنی میں ڈاکٹر زمان کے کلینک پہنچا جو اب بند ہو گیا تھا اور اس میں تالا لگا ہوا تھا۔ صرف پچھلا رہائشی حصہ کھلا ہوا تھا، لیکن وہاں پولیس کی جیپ موجود تھی۔ ہمدانی کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ یقیناً شہروز خان اینی کو پریشان کر رہا ہوگا۔ وہ غصے میں ڈوبا اندر گھستا چلا گیا۔ اس کا خیال بالکل ٹھیک تھا۔ شہروز خان کے ساتھ ساتھ اس کا استاد گلاب خان بھی موجود تھا اور انسپکٹر غزالی بھی۔ اینی سہمی سہمی ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک بار پھر ہمدانی کو دیکھ کر اس کے اندر زندگی کی لہر پیدا ہوئی اور وہ بے اختیار اٹھ کر ہمدانی کی طرف دوڑی اور اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ شہروز خان کی تالیاں گونج اٹھیں۔ اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، واقعی فلمی سچویشن چل رہی ہے۔ جب بھی ہیروئن پر کوئی مشکل آتی ہے ہیرو فوراً نازل ہو جاتا ہے۔ پہلے بھی ایک بار ایسا ہو چکا ہے۔ نادر ہمدانی صاحب، آپ کو اس کے سوا اور کوئی کام نہیں ہے؟ آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ اور جناب چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں بھی موجود ہیں۔ کہیے گلاب خان صاحب، بڑی ہنگامہ آرائیاں ہو رہی ہیں آج کل آپ کی طرف سے۔ دارالحکومت چھوڑ کر یہاں نادر آباد میں اپنے ہنگامے کر رہے ہیں، اور تم ٹائم رپورٹر، تم بھی اپنی پہنچ سے زیادہ اونچے نہیں اڑ رہے ہو۔ گلاب خان نے حقارت آمیز لہجے میں کہا، اصل میں غلطی آپ لوگوں کی ہے۔ میری پرواز کا تعین آپ نے غلط کیا ہے۔ اس نے کچھ توقف کیا پھر بولا، میرا خیال ہے بات غلط ہو رہی ہے گلاب خان صاحب اور شہروز خان۔ بجائے یہ طنزیہ گفتگو کرنے کے اصل گفتگو کیوں نہ کی جائے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ مجھے اپنی ڈیوٹی کرنے دیں گے۔ ہاں ہاں ضرور، گلاب خان نے کہا۔ اچھا ہوا آپ آ گئے ہمدانی صاحب، ذرا ان خاتون کی طرف سے دیے گئے بیان پر آپ بھی غور کر لیجئے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسی خاتون سے ملازمت کی درخواست کرنے گئی تھی جن کی لاش انہیں ان کے فلیٹ میں پڑی ہوئی ملی۔ انہوں نے اس لاش کو دیکھنے کے بعد پولیس میں رپورٹ کی، لیکن شہروز کا کہنا ہے کہ پولیس میں جانے سے پہلے یہ آپ سے ملی اور اس کے بعد ان کا بیان مختلف نکلا۔ انہوں نے ایک ایسے شخص کا حوالہ دیا جسے انہوں نے اس راہداری میں دیکھا تھا۔ یہ صحیح طور سے انہیں دیکھ نہیں سکی تھی، لیکن جو حلیہ انہوں نے اس شخص کا بتایا وہ شہروز خان کا حلیہ تھا۔ حالانکہ یہ پہلے بھی شہروز خان سے مل چکی تھی، لیکن ان کا بیان ٹوٹا پھوٹا محسوس ہوتا ہے، خاص طور سے گلاب خان صاحب کو۔ اصل میں گلاب خان صاحب ان دنوں الیکشن کے سلسلے میں اپنی پسندیدہ شخصیت کے لیے جو کام کر رہے ہیں ان کے تحت ان کی سرگرمیاں دارالحکومت میں ڈیوٹی انجام دینے کے بجائے نادر آباد میں زیادہ دیکھی جا رہی ہیں۔ اور شہروز خان کے بارے میں تو کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ خاص طور سے بہت زیادہ معروف ہیں اور میری ان سے 2-3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان ملاقاتوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس پولیس کی ایک رپورٹ ہے جس میں کار کے حادثے میں ایک بوڑھی عورت کو کچل کر مار دیا گیا تھا، اور موقع کے گواہوں نے جس کار کو دیکھا تھا وہ تمہاری کار تھی۔ تمہیں اس سلسلے میں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں شہروز خان صاحب کو بتا چکا ہوں کہ جو کاروائیاں وہ کرتے رہے ہیں وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہیں۔ اگر ایسا ہی کوئی سلسلہ ہے تو چلیے ٹھیک ٹھاک کام شروع ہو جائے گا۔ اصل میں مسٹر غزالی، یہ سارا سلسلہ آپ جانتے ہیں کہ صرف اتنا ہی نہیں ہے۔ یہ محض فرزانہ کے قتل کا معاملہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑیں بہت گہری اور دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہاں جو سیاسی جنگ ہو رہی ہے اس کا ایک حصہ گلزار صاحب ہیں جو اپنے مخالف ڈاکٹر کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس کے لیے گلزار صاحب نے ڈاکٹر عثمان شاہ کے ماضی کا ایک ایسا باب کھولنے کا فیصلہ کیا ہے جو ووٹروں کی رائے کو متاثر کر سکتا ہے،
آدمی آدمی ہے، فرشتہ نہیں۔ چھوٹی بڑی غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، کم و بیش ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جسے وہ سب کے سامنے لانا نہیں چاہتا۔ بہرحال میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ فرزانہ، صدف، شہروز خان، نہ جانے کتنے افراد سیاسی بساط کے مہرے ہیں۔ بہرحال میں دوسری طرف کام کر رہا ہوں۔ میں یہ گورکھ دھندا بڑی حد تک سمجھ چکا ہوں۔ چند گھنٹوں کی مہلت درکار ہے۔ مسٹر شہروز خان، گلاب خان اور نعمان غزالی صاحب، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کو جلد از جلد ختم کر دیا جائے، پھر اس کے بعد باقی تفصیلات بہت جلد سامنے آ جائیں گی۔ گویا تم دھمکی دے رہے ہو؟ یہ دھمکی نہیں، قانون ہے، آپ کا قانون۔ آپ فوری طور پر اس لڑکی کو تنگ کرنا چھوڑ دیجئے۔ اس پر الزامات لگانا بالکل بیکار ہے۔ یہ بیچاری تو کچھ بھی نہیں جانتی۔ میں آپ کے سامنے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دوں گا۔ آپ اگر 10 منٹ کے اندر یہاں سے باہر نہ آئے اور آپ نے اسے تنگ کرنا نہ چھوڑا تو پھر میری مشینری حرکت میں آ جائے گی، اور آپ جانتے ہیں کہ اخبار کی طاقت کم نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے اینی، میں چلتا ہوں۔ 10 منٹ کے بعد اگر یہ لوگ باہر نہ نکلے پھر تم نادر ہمدانی کی کاروائیاں دیکھنا۔ یہ کہہ کر ہمدانی دروازے کی طرف بڑھا اور تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ وہ ایک ایسی جگہ کھڑے ہو کر اندر کا جائزہ لینے لگا جہاں سے وہ ڈاکٹر زمان خان کے کلینک کا نظارہ کر سکتا تھا، اور کچھ ہی لمحوں بعد نعمان غزالی، گلاب خان اور شہروز خان باہر نکل آئے اور جیپ میں بیٹھ کر چل دیے۔ ہمدانی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن اس وقت اینی سے ملنا مناسب نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ بھی بہرحال پولیس سے تعلق رکھتے ہیں اور یقینی طور پر کوئی ایسا چکر چلا سکتے ہیں جس سے ہمدانی ان کے جال میں پھنس جائے۔ چنانچہ وہ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے واپس چل پڑا۔ اسے اس بات کا بھی یقین تھا کہ انہوں نے اینی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہوگا، کیونکہ وہ انہیں وارننگ دے آیا تھا۔ اس کے بعد اس کی منزل ہوٹل نور تھی، جہاں ایک اہم ہستی مقیم تھی، اور اس وقت وہ اس کیس کا سب سے اہم کردار تھی۔ نور ہوٹل کے کمرہ نمبر 40 کا دروازہ بند تھا، اور یہ اچھا موقع تھا۔ وہ ایک دم اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی موٹی عورت صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، جو اسے دیکھ کر اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم، وہ چیخی، اب تم مجھے اخلاقیات کا سبق مت دو۔ شکر ہے تم نے مجھے پہچان لیا راحیلہ بیگم۔ میں ابھی، وہ غرائی، کچھ نہیں کرو گی تم؟ اب بھی تمہیں اپنی خطرناک پوزیشن کا احساس نہیں ہوا؟ کیا مطلب؟ کتنا بڑا فراڈ کیا ہے تم نے جو تمہاری اس موٹی گردن کو پھانسی کے پھندے میں پھنسا سکتا ہے۔ میں تمہارا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی اپنا۔ چند الفاظ میں تمہاری اصلیت بتاتا ہوں۔ صدف تمہاری دوست تھی اور تم اس کے تمام حالات سے واقف تھیں۔ تم جانتی تھی کہ اس نے نادرہ آباد میں ڈاکٹر شیراز گل یا عثمان شاہ سے خلا حاصل کر کے اپنے پسندیدہ اداکار سے شادی کر لی تھی، اور پھر وہ دونوں بیرون ملک چلے گئے تھے۔ تم نے نادرہ آباد کے ایک خطرناک بدماش سے گٹھ جوڑ کیا، ایک پولیس آفیسر کے کہنے پر خود کو صدف کی حیثیت سے پیش کیا۔ وہاں تم نے صدف کے فوٹوگراف بھی خریدنے کی کوشش کی۔ یہ کام تمہارے ساتھیوں نے کیے تاکہ جب تم صدف کی حیثیت سے وہاں پہنچو تو تمہیں جھٹلانے والا کوئی نہ ہو۔ لیکن 2 افراد ایسے بھی تھے جو تصویر کے بغیر تمہیں شناخت کر سکتے تھے۔ ایک نادرہ آباد کے مقامی ہوٹل کے مینیجر ڈیوڈ صاحب، جنہیں شہروز خان نے غنڈوں کے ذریعے اتنا پٹوایا کہ وہ تمہارے ہوٹل میں قیام کے دوران وہاں آنے کے قابل ہی نہ رہے، اور دوسرے ڈاکٹر زمان خان، جنہیں تم نے گلزار خان اور شہروز خان کے ہاتھوں قتل کرا دیا۔ تم نے صدف کی حیثیت سے عدالت جا کر خلا کی درخواست واپس لی اور یہاں آ گئی تاکہ خود کو ڈاکٹر شیراز گل کی جائز بیوی کی حیثیت سے پریس اور پبلک کے سامنے پیش کر کے عوام کی رائے ڈاکٹر شیراز گل یا عثمان شاہ کے خلاف کر دو اور الیکشن میں گلزار کو کامیاب کراؤ۔ لیکن یہاں تم لوگوں کے لیے ایک نئی پریشانی شروع ہو گئی، یعنی فرزانہ، جو تمہاری کافی باتوں سے واقف ہو چکی تھی، اور اس کے بعد تم نے فرزانہ کو بھی قتل کرا دیا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ لیکن افسوس، تم نے اپنے فلیٹ میں وہ کاغذات مناسب طریقے سے نہیں چھپائے جن میں اس گھناؤنی سازش کا انکشاف موجود تھا۔ میں تمہیں پیشکش کرتا ہوں کہ اگر اب بھی چاہو تو خود کو بچا سکتی ہو۔ میں تمہیں اعلیٰ پولیس افسران کے سامنے پیش کر دوں گا تاکہ ان کے سامنے اپنا بیان دے کر ساری اصلیت سامنے لے آؤ۔ راحیلہ کے چہرے کا جیسے سارا خون خشک ہو گیا، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے کہا، تم مجھے سوچنے کی مہلت دو، میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، میں چلتا ہوں اور دوبارہ تم سے رابطہ قائم کروں گا۔ ہمدانی وہاں سے نکل آیا، لیکن اب اسے ذرا تیزی سے کام کرنا تھا، کیونکہ اگر پریس کانفرنس میں ڈاکٹر عثمان شاہ کے خلاف کچھ غلط باتیں ہو جاتی تو اسے نقصان بھی پہنچ سکتا تھا۔ اپنے منصوبے کے تحت اس نے نعمان غزالی کو فون کیا اور اسے بتایا کہ جسے اب تک صدف سمجھا جاتا رہا ہے، حقیقت میں وہ اس کی دوست راحیلہ ہے اور اس کی اس کیس میں بنیادی حیثیت ہے۔
وہ اس وقت قانون سے تعاون کرنے کے بارے میں غور کر رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تک وہ پولیس کو اپنا بیان دینے کے لیے تیار ہو جائے اس کی حفاظت کا معقول انتظام کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ غزالی جب چند پولیس افسران کو لے کر دارالحکومت پہنچا تو انہیں نور کے کمرہ نمبر 40 کے دروازے پر شہروز خان نظر آیا اور اسے دیکھ کر نعمان غزالی چونک پڑا۔ شہروز خان کمرہ نمبر 40 سے باہر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، خوب وقت پہ پہنچے انسپکٹر غزالی، اندر راحیلہ کی لاش پڑی ہوئی ہے، اس نے خودکشی کر لی ہے۔ دراصل میں بھی ان تمام واقعات کی تفتیش کر رہا تھا۔ مجھے اپنی تفتیش سے معلوم ہوا کہ صدف اصل میں صدف نہیں بلکہ اس کی دوست راحیلہ ہے اور وہ کسی سازش کے تحت خود کو صدف ظاہر کر رہی ہے۔ میں اسے گرفتار کرنے یہاں آیا تھا مگر کمرے کے اندر اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ غزالی کے جبڑے بھنج گئے۔ وہ جب پولیس افسران کے ساتھ اندر پہنچا تو یہاں واقعی راحیلہ خون میں نہائی ہوئی فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے داہنے ہاتھ کے قریب ایک سائلنسر لگا ہوا ریوالور نظر آ رہا تھا۔ بہرحال اس کے بعد موقع کی کارروائی کرنی تھی جس کے لیے غزالی نے انسپکٹر گلاب خان کو فون کر دیا تھا اور گلاب خان فوراً اس کے پاس پہنچ گیا۔ ضروری کارروائیوں کے بعد راحیلہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دی گئی۔ اس دوران میں شہروز خان ان لوگوں کے ساتھ ہی لگا رہا۔ گلاب خان البتہ اب کچھ متاثر نظر آ رہا تھا اور اس کے ذہن میں شاید کوئی احساس جنم لے رہا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے ہمدانی کو بھی فون کر دیا اور پولیس ہیڈ کوارٹر میں اس سے ملاقات ہوئی۔ ہمدانی کو پوری تفصیل معلوم ہوئی تو اس نے شہروز خان سے کہا، تو تم راحیلہ کے بارے میں تحقیقات کر رہے تھے؟ ہاں، کیوں؟ مگر تمہیں اس سے کیا دلچسپی تھی؟ بظاہر وہ کسی فوجداری جرم میں ملوث نہیں تھی۔ تمہیں کس نے اس کے بارے میں تحقیقات کرنے کا حکم دیا تھا؟ کیا بکواس کر رہا ہے یہ پریس رپورٹر؟ کیا میں اس شخص کو جواب دینے کا پابند ہوں؟ انسپکٹر نعمان غزالی، میں یہ کیس تقریباً حل کر چکا ہوں مگر شہروز خان سے یہ سوالات پوچھنا ضروری ہیں۔ تم لوگ جانتے ہو کہ میں نے کبھی مجرموں کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ ٹھیک ہے، اس کیس میں تمہاری پوزیشن بہت مشکوک ہے شہروز خان۔ نادرہ آباد پولیس کی طرف سے میں اس کیس کا انچارج ہوں۔ تمہیں ہر سوال کا جواب دینا ہوگا۔ میں تمہیں حراست میں لینے کا حکم بھی دے سکتا ہوں۔ غزالی کے لہجے پر شہروز خان نے ایک گہری سانس لی اور بولا، مجھے میرے افسر اعلیٰ نے صدف کے بارے میں تحقیقات کا حکم دیا تھا۔ اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ صدف نہیں بلکہ راحیلہ ہے۔ اس تحقیقات کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ ہمدانی نے سوال کیا۔ تم لوگ جانتے ہو کہ نادرہ آباد میں ایک اہم الیکشن ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر عثمان شاہ شہر کی بہت نمایاں اور محترم شخصیت ہیں۔ ان کے مخالف امیدوار انہیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم حکومت کے کارندے ہیں جو فیئر الیکشن چاہتی ہے۔ چنانچہ میرے افسر نے دور اندیشی کے تحت مجھے اس معاملے میں تحقیقات کی ہدایت کی تھی۔ مجھے فوراً ہی پتہ چل گیا کہ ڈاکٹر عثمان شاہ پہلے ڈاکٹر شیراز گل کہلاتے تھے اور 20 سال قبل نادرہ آباد میں پریکٹس کیا کرتے تھے۔ یہ تمام باتیں تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اچھی کہانی سنا رہے ہو۔ مجھ پر حملہ کیوں کیا تھا تم نے؟ تم فضول باتیں کر رہے ہو۔ تم اپنے آپ کو خواہ کچھ بھی سمجھو مگر پولیس کسی شخص کو ایسے معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتی، اور فرزانہ سے دوستی بھی اسی تحقیقات کے لیے ہوگی۔ ہاں، وہ مخالف امیدواروں کی آرائے کار تھی۔ تمہیں اس کے قتل کے دن اس بلڈنگ سے باہر نکلتے دیکھا گیا تھا۔ اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس بار غزالی نے سوال کیا تھا۔ یہ صرف ہمدانی کا الزام ہے۔ اس کا مقصد محض پولیس کو الجھانا نہیں بلکہ مجھ سے اس کارروائی کا انتقام بھی لینا تھا۔ بات سمجھ میں آتی ہے۔ گلاب خان نے سر ہلایا۔ تم کہاں تھے؟ یہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ آپ اس شخص کو منع کریں کہ مجھ سے اس طرح کے سوالات نہ کرے۔ اسے کوئی حق نہیں پہنچتا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، لیکن مجھے کیا کرنا ہے؟ جناب نعمان صاحب، آپ اس کے لیے تیار رہیے۔ یہ کہہ کر ہمدانی وہاں سے چلا آیا۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے عادل پاشا ہی سے رجوع کرنا تھا کیونکہ اس کیس کا سارا کچا چٹھا اس کے پاس آ چکا تھا۔ جب اس نے عادل شاہ کے سامنے صدف کے وہ کاغذات پیش کیے تو عادل پاشا نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ دیر تک وہ اسی طرح سر تھامے بیٹھا رہا۔ پھر اس نے کہا، یار، میں اور تم مل کر تو قیامت برپا کر دیں گے۔ خدا کی قسم، مجھے اس بات کی ذرا برابر خوشی نہیں ہے کہ ہمیں ہمارے کیس کا مناسب معاوضہ ملا ہے، بلکہ خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ کتنی بڑی سازش پکڑی ہے اور کیسے عجیب مجرم نگاہوں کے سامنے آئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے۔ میں تم سے یہ نہیں کہوں گا ہمدانی کہ تمہارا کام ختم ہو گیا اور اب میرے کام کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم تو لمحہ لمحہ ساتھ چلیں گے، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ تم ہی دوڑتے رہے ہو، میں تو بس آفس میں بیٹھا رہا ہوں۔ لیکن یہ بات بھی میں سمجھتا ہوں مسٹر پاشا کہ اب آپ کا کام شروع ہوا ہے۔ میں اس سلسلے میں کچھ تجاویز اور دینا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں، بولو۔ ہمیں جتنا جلد ممکن ہو ڈیوڈ صاحب کو نادرہ آباد کے اسپتال سے
دارالحکومت کے کسی پرائیویٹ کلینک میں منتقل کر لینا چاہیے جہاں ان کا علاج بھی ہو سکے۔ اس وقت ہمارے پاس وہ ایک ایسے گواہ کی حیثیت سے موجود ہیں جو اس کیس میں بڑی اہمیت کا حامل ہوگا۔ عادل پاشا پر خیال انداز میں گال کھجانے لگا، پھر اس نے کہا، ڈاکٹر سہیل میرے بہترین دوست ہیں، مسئلہ صرف ڈیوڈ صاحب کو وہاں سے یہاں تک لانے کا ہے، اور یہ بات تم نے بالکل صحیح وقت پر کہی ہے کہ ڈیوڈ صاحب کو وہاں سے یہاں منتقل کر دینا چاہیے۔ پتہ نہیں شہروز خان سے یہ حماقت کیسے ہوئی، ڈاکٹر زمان خان کو تو اس نے قتل کرا دیا، لیکن نہ جانے کیوں اس نے ڈیوڈ صاحب کو صرف مار پیٹ کر چھوڑ دیا۔ ہو سکتا ہے انہیں دھمکی دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا ہو کہ وہ زبان بند رکھیں۔ جو کچھ بھی ہے، اس وقت صورتحال بدل چکی ہے، چنانچہ ڈیوڈ صاحب کو وہاں سے لانا ہے۔ اس کے لیے عادل پاشا نے اپنے وسائل سے کام لیا۔ رات کو 3 بجے وہ نادر ہمدانی صاحب اور چند افراد کے ساتھ نادر آباد پہنچا تھا۔ ان لوگوں کو ڈر تھا کہ یہ بات کہیں شہروز خان کے ذہن میں آ گئی تو ڈیوڈ صاحب کا خاتمہ یقینی تھا، لیکن ڈیوڈ صاحب کو وہاں زندہ سلامت دیکھ کر انہیں بڑی خوشی ہوئی تھی۔ پھر بہت ہی جدوجہد کے بعد ڈیوڈ صاحب ان کے ساتھ آنے پر رضامند ہوئے۔ نہ جانے کیا کیا کہانیاں سنا کر انہیں لایا گیا تھا۔ ویسے اس وقت ان کی حالت کافی بہتر تھی، لیکن پھر بھی کلینک میں انہیں داخل کر کے ڈاکٹر سہیل کو یہ ہدایت کر دی گئی کہ ڈیوڈ صاحب کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کام سے فراغت حاصل کرنے کے دوسرے ہی دن ڈاکٹر عثمان شاہ سے ملاقات کی گئی اور ڈاکٹر عثمان شاہ طلبی پر فوراً ہی عادل پاشا کے آفس پہنچ گئے۔ جی فیروز خان صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ عادل پاشا نے کہا تو ڈاکٹر عثمان شاہ مسکرا دیا اور پھر اس نے کہا، یارو کتنے نام بدلوں، مجھے خود شرم آتی ہے۔ عثمان شاہ میرا اصل نام ہی ہے، بس ڈاکٹر شیراز گل کا نام میں نے مصلحتاً اختیار کیا تھا، اور فیروز خان بھی۔ وہ پریس کانفرنس ملتوی کرا دی جائے گی جس میں آپ کے سلسلے میں کارروائی ہو رہی ہے۔ ہم اس کیس کی آخری منزل تک پہنچ گئے ہیں۔ آپ سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ کیا آپ فرزانہ سے ملنے گئے تھے؟ ہاں، فرزانہ سے میری کافی سلام دعا تھی اور میں اس سے صدف کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا، خاص طور سے جب مجھے یہ علم ہوا تھا کہ صدف کسی طرح نادر آباد پہنچی ہے۔ فرزانہ کو اس بارے میں خاصی تفصیلات معلوم تھی۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس سلسلے میں ساری کارروائی عدالت کو پیش کر رہے ہیں اور یہ کیس آپ کی طرف سے پیش کیا جائے گا۔ میں نے کاغذات تیار کر لیے ہیں، آپ کو ان کاغذات پر دستخط کرنے ہیں۔ کیس گلزار خان کے خلاف پیش کیا گیا تھا اور اس سلسلے میں عادل پاشا کے خصوصی مراسم کام آئے تھے، جس کی وجہ سے فوراً اس کی ہیئرنگ شروع ہو گئی تھی۔ عادل پاشا نے اس کیس کے بقیے ادھیڑ دیے۔ گلزار خان کے وکیل کو بالآخر منہ چھپا کر خاموش ہونا پڑا۔ عادل پاشا نے تفصیل پیش کرتے ہوئے کہا، جناب والا، یہ مقدمہ اس لیے خصوصی توجہ اور فوری کارروائی کا مستحق ہے کیونکہ تھوڑے عرصے میں الیکشن ہونے والے ہیں اور دونوں فریق ایک دوسرے کو الیکشن میں حصہ لینے کے لیے نااہل قرار دینا چاہتے ہیں۔ میرے موکل ڈاکٹر عثمان شاہ ایک شریف النفس انسان ہیں۔ جب انہوں نے اپنے حلقے میں اپنی مقبولیت دیکھی اور ان کے شناساؤں نے انہیں انتخابات میں حصہ لینے پر مجبور کیا تو وہاں کے بدعنوان عناصر پریشان ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ڈاکٹر صاحب جیت گئے تو ان کا یوم حساب آ جائے گا اور ان کی بدعنوانیوں کا کچا چٹھا کھل جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایک خطرناک شخص گلزار خان کو ان کے مقابلے میں کھڑا کر دیا اور ڈاکٹر صاحب کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں۔ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے ماضی کا سہارا لیا جس میں انہوں نے ایک گلوکارہ سے شادی کر لی تھی اور پھر اس کی بے باکی اور غلط فطرت کی بنا پر اس سے طلاق اور دوسری طرف سے خلا کی کارروائی کے مراحل برداشت کیے۔ پھر ان حالات سے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے نادر آباد چھوڑ دیا اور اپنے اصل نام ڈاکٹر عثمان شاہ سے ایک دوسرے شہر میں پریکٹس کرنے لگے۔ انہوں نے اپنی کزن زرمین سے شادی کر لی۔ ان کی سابقہ بیوی صدف نے ان کے خلاف خلا کی درخواست میں یہی الزام لگایا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اپنی کزن زرمین سے عشق کرتے ہیں جو ان کے کلینک میں نرس ہے۔ مخالفوں نے اس کہانی سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا لیکن انہیں صدف نہیں مل سکی۔ تب انہوں نے اسی کلب میں کام کرنے والی راہیلہ کو دریافت کیا اور چونکہ بات 20 برس پرانی تھی اس لیے انہوں نے راہیلہ کو صدف بنا کر نادر آباد پہنچایا اور خلا کی درخواست واپس لے لی تاکہ ڈاکٹر صاحب کو ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کا مجرم قرار دلوایا جا سکے۔ اس دوران میں صدف کے شناسہ مر کھپ گئے تھے۔ صرف 2 ایسے افراد تھے جو اصل ہدف کو پہچان سکتے تھے، ایک ڈاکٹر زمان اور دوسرے ایک ہوٹل کے مالک ڈیوڈ صاحب۔ چنانچہ انہوں نے ایک پولیس آفیسر شہروز خان کے ذریعے ڈاکٹر زمان خان کو قتل کرایا۔ اسی شہروز خان نے ڈیوڈ صاحب پر حملہ کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا اور اس شرط پر انہیں زندگی دی کہ وہ اپنی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر لیں گے۔ راہیلہ نے صدف کی حیثیت سے خلا کی درخواست واپس لی اور طے یہ ہوا کہ 1-2 دن میں پریس کانفرنس بلوا کر ڈاکٹر عثمان شاہ کو نااہل قرار دلوا دیا جائے۔ لیکن ایک تیسرا کردار بیچ میں آیا۔ یہ فرزانہ تھی جو صدف اور راہیلہ کو پہچانتی تھی۔
اس نے راہیلہ کو بلیک میل کیا تو راہیلہ نے شہروز خان کے ذریعے اسے بھی قتل کرا دیا۔ راہیلہ کے بارے میں چھان بین کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ صدف نہیں ہے۔ کرائم رپورٹر ہمدانی نے راہیلہ سے ملاقات کی اور ظاہر کر دیا کہ اس کی شناخت ہو گئی ہے۔ بے وقوف راہیلہ نے فوراً ہی یہ اطلاع شہروز خان کو دے دی۔ شہروز خان جو ایک اعلیٰ افسر کی زیر ہدایت کام کر رہا تھا، راہیلہ کو بھی قتل کرنے نکل پڑا اور اس نے راہیلہ کو بھی زندگی سے محروم کر دیا۔ ان تمام واقعات کے جامع ثبوت پیش کیے جائیں گے۔ خاص طور سے وہی بات آ جاتی ہے جناب والا کہ مجرم اگر چھوٹی چھوٹی غلطیاں نہ کرتا رہے تو پھر اسے گرفتار کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہی اسے قانون کے شکنجے میں لاتی ہیں۔ مثلاً ایک ایسی تحریر جو راہیلہ نے نہ جانے کس خیال کے تحت چھوڑی تھی، اس میں اس نے شہروز خان کی تمام تر کارروائیوں کی تفصیل لکھی تھی، کیونکہ اسے یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ شہروز خان کہیں اسے بھی قتل نہ کر دے، کیونکہ وہ ایک خونخوار قاتل ہے۔ دوسری بات یہ جناب والا کہ شہروز خان نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے نادر آباد کے ایک انتہائی معزز اور شریف آدمی ڈیوڈ کو شدید زخمی کر دیا، کیونکہ وہ صدف کو پہچانتے تھے۔ وہ انہیں بھی قتل کر دیتا، لیکن انہوں نے زبان بند کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ ڈیوڈ صاحب زندہ ہیں اور عدالت میں گواہی دینے کے لیے حاضر ہیں۔ پہلی بار شہروز خان کا چہرہ پھیکا نظر آیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ ڈیوڈ صاحب کو پیش کیا جائے اور ڈیوڈ صاحب 2 افراد کے سہارے ویل چیئر پر عدالت کے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی عادل پاشا نے ایک سفید لفافہ راہیلہ کے بیان کی حیثیت سے جیب سے نکال کر عدالت کی طرف بڑھایا تو شہروز خان کے حواس جواب دے گئے۔ اس نے گلاب خان اور نعمان غزالی کو دھکا دیا اور عدالت کے دروازے سے باہر چھلانگ لگا دی، لیکن اسے فوراً ہی پکڑ لیا گیا۔ شہروز خان کا اس طرح سے فرار ہونے کی کوشش کرنا اس کے خلاف سب سے بڑا ثبوت تھا۔ اس کی موجودگی میں ہی ڈیوڈ صاحب نے اپنا بیان دیا اور پھر باقی کسی ثبوت کی ضرورت نہ رہی، جبکہ ایک دلچسپ انکشاف یہ ہوا کہ وہ لفافہ جو راہیلہ کے اعتراف نامے کی شکل میں عدالت کو پیش کیا گیا تھا بالکل خالی تھا۔ اس میں سادہ کاغذ تھا۔ عادل پاشا نے معذرت کرتے ہوئے کہا، جناب والا یہ ایک نفسیاتی حربہ تھا مجرم کے حواس معطل کرنے کے لیے۔ ڈیوڈ صاحب تو بے شک ہماری تحویل میں تھے اور ہم نے اس لیے انہیں رات کو ان کے اسپتال سے نکال کر یہاں ایک پرائیویٹ کلینک میں رکھا تھا کیونکہ انہیں عدالت میں پیش کرنا تھا، لیکن یہ لفافہ صرف ایک نفسیاتی حربے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، جس کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ شہروز خان کو گرفتار کر لیا گیا اور عدالتی کارروائی دوسری پیشی کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ تمام تر ثبوت حاصل ہو گئے تھے۔ گلاب خان نے سب سے پہلے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، بے شک وہ میرا ہم پیشہ تھا، لیکن مجھے اس کے جرائم کا کوئی علم نہیں تھا۔ اس سلسلے میں اس کے بارے میں خود اپنی یادداشتیں پیش کروں گا۔ یہ اپنی جان بچانے کی ایک دلچسپ کوشش تھی۔ ڈاکٹر عثمان شاہ تمام الزامات سے بری ہو چکے تھے۔ صدف کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ اپنے پسندیدہ شخص کے ساتھ دنیا کے کون سے حصے میں ہے۔ چنانچہ یہ کیس اس انداز میں ختم ہو گیا، صرف اس لیے کہ شہروز خان پر مقدمہ چل رہا تھا اور اس کے ساتھ جن جن لوگوں کی اس نے نشاندہی کی تھی انہیں خود نعمان غزالی نے پوری جد و جہد اور محنت کے ساتھ گرفتار کیا تھا۔ شہروز خان نے اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات قبول کر لیے۔ اس نے اس دوران یہی چند قتل نہیں کیے تھے، بلکہ ماضی میں بھی کچھ ایسے واقعات سامنے آئے جن میں وہ قاتل ثابت ہوتا تھا۔ چنانچہ اس کے بارے میں بہت ساری معلومات بما ثبوت عدالت کو دی گئیں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ تھیں۔ الیکشن ہوئے، ڈاکٹر عثمان شاہ نے شاندار کامیابی حاصل کی، لیکن اچھے انسان اچھے ہی ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک معقول رقم مزید معاوضے کی شکل میں عادل پاشا کو دی، اور دلچسپ ترین بات یہ تھی کہ مس اینی کو عادل پاشا ہی کے دفتر میں ٹیلی فون آپریٹر کی حیثیت سے ملازمت مل گئی تھی۔